اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ عرض کیا تھا کہ 4 شبہات کا جواب اس صورت کے اندر دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرز کے مطابق پہلا شبہ تھا اصحاب کہف کے متعلق کہ وہ بڑا طویل عرصہ غار کے اندر سوئے رہے، ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، ان کے جسم خراب نہ ہوئے، تو معلوم ہوا کہ ان کی طاقتیں ہیں نا، وہ متصرف ہیں، اختیارات کے مالک ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز لوگ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کتے کے نام پر بھی روٹی دیا کرتے تھے۔ تو اس شبے کا جواب دیا کہ یہ ساری ان کی طاقتیں نہیں تھیں، جسم کا خراب نہ ہونا، ان پر دھوپ کا نہ پڑنا، بڑا عرصہ طویل غار کے اندر موجود رہنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ان کا کمال نہیں تھا، یہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی تھی۔ دیکھیں، پہلے مختصر قصہ بیان ہوگا، اس کے بعد پھر تفصیل آئے گی۔ ام حسبتا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یہ جواب شبہ اول، پہلا شبہ۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا خیال کیا ہے تو نے مخاطب، سننے والے تیرا کیا خیال ہے؟ یقیناً ان اصحاب الکہف، یقیناً غار والے، والرقیم اور رقیم والے۔ پہلے میں معنی کر لوں آیت کا، رقیم پر بات عرض کرتا ہوں۔ آیا گمان کر لیا ہے تو نے، یقیناً غار والے، والرقیم اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری نشانیوں میں سے زیادہ عجیب نشانی۔ نہ تیرا کیا خیال ہے سننے والے کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کوئی بہت بڑی عجیب نشانی تھے؟ نہیں، عجیب نشانی تھے، لیکن اللہ کی نشانیاں قدرت کی اس سے بھی زیادہ عجیب موجود ہیں۔ آپ کے پاس نیچے جملہ لکھا ہوا ہے ایک، یقیناً یہ واقعہ، نیچے دیکھیں نا، نیچے سطر لکھی ہے، یعنی یہ واقعہ گو فی نفس ہی عجیب ہے، مگر اس سے بڑھ کر، دیکھ رہے ہیں نا، مگر اس سے بڑھ کر قابل عزت و زبردست واقعات ہیں قدرت کے، قابل عجیب اور زیادہ عجیب واقعات اور بھی ہیں۔ اب رقیم سے کیا مراد ہے؟ قول تو بہت سارے ہیں، یا تو رقیم اس بستی کا نام تھا جس بستی میں یہ رہتے تھے، ایک قول، اور یا رقیم پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہاڑ کے اندر وہ غار تھی، یا رقیم بمعنی مرقوم ہے، ایک تختی پر ان کے نام لکھ دیے گئے تھے اور وہ تختی پہاڑ پر لگا دی گئی تھی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ایک تختی پر نام لکھ کر وہ تختی بادشاہ نے خزانے کے اندر جمع کرا دی تھی، تختی کہہ لو، کتاب کہہ لو، غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہ چلا، یہ خزانے میں محفوظ کر دی گئی۔ بستی کا نام، پہاڑ کا نام، تختی پر لکھ کر پہاڑ پر لگا دی گئی، یا ان کے حالات لکھ کر ان کو خزانے میں جمع کرا دیا گیا۔ رقیم پھر بمعنی مرقوم۔ میں پھر معنی کرتا ہوں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آیا خیال کر لیا ہے تو نے، یقیناً سننے والے، یقیناً غار والے، والرقیم اور تختی والے، یا رقیم پہاڑ والے، کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری نشانیوں میں سے نشانی، اتنی زیادہ عجیب نہیں تھے، اس سے بھی اور بڑھ کر عجیب نشانیاں ہیں۔ اب اجمال قصہ عنوان لکھا ہوا ہے، اجمال کا معنی مختصر، پہلے مختصر قصہ بیان کریں گے پھر تفصیل۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ٹھکانہ پکڑا نوجوانوں نے، ٹھکانہ پکڑا یعنی آ بیٹھے، جب آ بیٹھے چند نوجوان الکہف
غار کی طرف۔ مولانا فتیہ جوان جو ہے نا ان کے دل کی تختی صاف ہوتی ہے، اس پر لکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کے دل کی تختی تو لکھی ہوتی ہے، ایک چیز مٹا کر پھر نئی چیز لکھنا، کیا مطلب؟ نوجوان جلدی بات قبول کر لیتے ہیں اور بوڑھوں سے بات منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فقالو، اس کے نیچے لفظ ہے جواب شبہ، اس کو ذرا درست کر لیں، جواب فقالو کے نیچے جواب شبہ، یہ شبے کا جواب ہے، وہ جو شک تھا، سوال تھا۔ فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اس پر عنوان لکھا ہے مناجات اول، پہلی دعا، پہلی درخواست، پہلی اللہ کریم کے دربار میں ان کی دعا، اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمہ، دے تو ہم کو اپنی طرف سے بہت بڑی رحمت۔ یہ جو رحمتن پر تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، بہت بڑی رحمت دے۔ نیچے لفظ مولانا لکھ لیں استقلال علی التوحید، توحید پر پکا رہنا۔ اردو میں الفاظ عرض کر دوں، اردو والے اردو میں لکھ لیں، آپ علماء ہیں، استقلال علی التوحید، توحید پر پکا رہنا۔ اللہ کریم ہمیں توحید پر پختگی نصیب فرما۔ اچھا، جو خود اللہ کو پکار رہا ہے وہ دوسروں کا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ میری طرف دیکھیں، میں ایک عنوان عرض کرتا ہوں، سارے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ اولیاء کرام کی جب دعاؤں کا ذکر آئے گا نا قرآن میں، تو اس کو ہم عنوان دیں گے مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء۔ مسلک الاولیاء، اولیاء کرام کا مسلک اور عقیدہ، فی مسئلۃ الدعاء، پکار والے مسئلے میں اولیاء کرام کا مسلک کیا تھا؟ مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء۔ اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آئیں گی، اللہ کو پکارا، اس کو ہم عنوان دیں گے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء۔ انبیاء کرام نے کس کو پکارا تھا؟ اس پکار والے مسئلے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ تو اب یہ اولیاء کا ذکر ہے نا، تو عنوان ہوگا مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، میں سمجھاؤں گا، آپ پہلے اس کو دیکھ لیں۔ ربنا آتنا کے نیچے حصول مقصد کی طرف اشارہ ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور پوری کر دے واسطے ہمارے، من امرنا، اس ہمارے معاملے میں سے، راشدن، درستگی۔ امر کے نیچے ہجرت لکھ لیں، امرنا میں امر کے نیچے ہجرت لکھ لیں، اور مناجات دوم لکھا ہوا ہے یہ کے نیچے تصحیح مقدمات۔ میں سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ مولانا میری طرف دیکھو، ہمارے یہاں کٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم قرآن پاک سیکھیں، سکھائیں، ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ جملہ سمجھنا، ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم قرآن سیکھیں، سکھائیں، اللہ کریم کی رضا حاصل ہو جائے، یہ ہے ہمارا مقصد۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی، پھر اس کو فٹ کریں گے۔ اب قرآن سیکھنا، سکھانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ تو ہے مقصد۔ اب اس کے لیے اسباب مہیا کرنے تھے، تو یہاں انتظام کیا گیا، قرآن پاک منگوائے گئے، آپ ساتھی اکٹھے ہوئے، سفر کر کے آئے، مل کر بیٹھے، یہ اسباب ہیں سارے۔ اب اگر ہم قرآن پاک سامنے نہ کھولتے اور محنت نہ کرتے، اسباب اختیار نہ کرتے، آپ یہاں نہ آتے، میں یہاں حاضر نہ ہوتا، اسباب اختیار نہ کرتے، مقصد کیسے پورا ہوتا؟ چیزیں ہوتی ہیں دو، ایک ہوتا ہے مقصد اور دوسرے ہوتے ہیں اسباب۔ اللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں رحمت نصیب ہو جائے۔ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمیں رحمت نصیب ہو جائے، اور اس کے جتنے اسباب ہیں اللہ وہ اسباب بھی خود مہیا کر دے۔ اب پھر دوبارہ میں معنی کرتا ہوں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار دے تو ہم کو اپنی طرف سے رحمتاً، بہت بڑی رحمت، رحمتاً تنوین برائے تعظیم،
اور بڑی رحمت سے قیامت ہمیں توحید پر پختگی نصیب فرما. یہ تو ہے ہمارا مقصد، ہم توحید پر پکے ہو جائے. اور اس کے جتنے اسباب ہیں وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور پوری کر دے واسطے ہمارے اس ہجرت والے معاملے میں سے راشدن درستگی. جتنے جتنے اسباب ہیں اللہ توحید پر پختہ رہنے کے وہ اسباب بھی مہیا کر دے. اس لیے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے آتنا من لدنک رحمہ پر حصول مقصد کی طرف اشارہ ہے، اللہ رحمت دے دے. اور پھر مناجات دوم تصحیح مقدمات، اس کے سارے اسباب بھی اللہ مہیا کر دے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پہلے تو مختصر قصہ چل رہا ہے پھر تفصیل آئے گی. علاج تشویش، ان کو جو فکر تھی نا اس کا علاج. فَضَرَبْنَا، اب نیچے الحجاب لکھا ہوا ہے، یہ مفعول مقدر ہے. اب یہ تو علماء سمجھیں گے تو عبارت کیا تھی؟ فَضَرَبْنَا الْحِجَابَ، ہم نے اب ضربنا کا معنی مارنے والا نہیں کر رہے کہ ہم نے مار دیا، ڈال دیا ہم نے پردہ. عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا. اوپر لفظ لکھے اجابت الہیہ، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. فی الکہف، غار کے اندر. مولانا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں. نیند ہوتی ہے دو قسم، ایک ہوتی ہے نیند ہلکی اور دوسری ہوتی ہے نیند گہری. ہلکی نیند اس کو کہتے ہیں نوم خفیف، ہلکی نیند. اچھا بندہ سویا ہوا ہے نا، ہلکی نیند ہے، ذرا آواز کیا کہہ رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو. اچھا ایک ہوتی ہے گہری نیند نوم شدید، اس کے اندر نا باتیں کرتے رہو، سونے والا سو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو اب اگر یہ الفاظ ہوتے نا ضربنا علی ابصارہم، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اس سے ہلکی نیند کا اشارہ ہوتا. اب ہلکی نیند تھی، خالی آنکھوں پر آئی تھی. ضربنا علی آذانہم کہا تو اس سے گہری نیند کا اشارہ ہو گیا. آنکھیں بھی بند ہیں، کان بھی بند ہیں، ان کو کچھ نہیں سنائی دے رہا آس پاس کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو علی آذانہم کہا تو اس میں گہری نیند کا اشارہ ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ نیند کتنے قسم؟ دو، خفیف شدید. آسان الفاظ ہلکی نیند، گہری نیند. اب آپ ذرا اونچی آواز میں مجھے بتا دیں، مجھے خوشی ہو آپ کے لیے دعا کروں. ان پر جو اللہ نے نیند مسلط کی وہ ہلکی نیند تھی یا گہری نیند تھی؟ گہری نیند تھی. کان، آنکھ، سب کچھ معطل ہو گیا. اس لیے آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے علماء کے لیے کہ ضربنا علی آذانہم، ابصارہم سے زیادہ مبالغہ ہے. دیکھ رہے ہیں نا، ابصارہم سے زیادہ مبالغہ ہے. اچھا ایک اور آپ کے پاس بھی بات لکھی ہوئی ہے، فضربنا علی آذانہم پر امر دوم لکھا ہوا ہے نا، امر دوم. چند باتیں ہیں اس میں. سنین عددا، بس ڈال دیا ہم نے پردہ ان کے کانوں پر. فی الکہف، غار میں. سنین کئی سال، عددن گنتی کے کئی سال. مولانا یہ جو علماء ہیں نا، آپ علماء غور کریں، عددن کہا نا، عددن تو اس میں سالوں کی کثرت کا اشارہ ہو گیا. اگر عددن نہ ہوتا نا، کیونکہ جو 2-3 سال ہو اس کو تو کوئی نہیں گنا کرتا، گنتی کے کئی سالوں گننے پڑیں گے، اتنے زیادہ سال. یہ میں یہاں یہ بات عرض کرتا جاؤں، حوالہ کھول لیں سورۃ الانفال. پیچھے ہے 9واں پارہ، صفحہ ہے 367. یہ آیت نمبر 10 کے بعد 11 ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. حوالہ مل گیا. اب آپ میری طرف دیکھیں، میں ایک بات عرض کر دوں. بدر کا میدان تھا، اللہ آپ تمام دوستوں کو بدر کے میدان کی زیارت کرائے. اللہ ہمیں وہاں لے گیا. عجیب منظر ہے مولانا. مشرکین کی تعداد 1000. یہ الفاظ غور سے سننا، تب پھر بات سمجھ آئے گی ہم نے حوالہ کیوں کھولا ہے. مشرکین کی تعداد 1000،
صحابہ کرام کی تعداد 313، مشرکین کے پاس اسلحہ زیادہ، صحابہ کرام کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، چند تلواریں ہیں، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، 80 اونٹ ہیں، 6 گھوڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ۔ انہوں نے پکی زمین پر قبضہ کر لیا۔ صحابہ کرام کے حصے میں ریتلی زمین آئی، چلتے ہیں تو پاؤں دھنس رہے ہیں۔ انہوں نے بدر کے کنویں پر قبضہ کر لیا۔ صحابہ کرام کے پاس جو پانی تھا برتنوں میں مثلاً وہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں سارے اسباب ان کے حق میں ہیں جو بدر کے میدان میں مشرکین تھے۔ صحابہ بڑے پریشان تھے۔ ایک تو 80 پرانے میل ہمارے 150 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے سفر کر کے صحابہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اپنے شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، باہر نکل کر پھر پردیس ہے۔ تو اب اللہ کریم نے کیا کیا، صحابہ کرام کو کھڑے کھڑے سلا دیا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے کھڑے سو گئے۔ اب جب جاگے نا ساری پریشانی ختم، تو اللہ نے سلایا کیوں؟ تاکہ صحابہ کرام کی پریشانی ختم ہو جائے۔ جب کوئی فوتگی ہو جائے نا تو وہ رسا بڑے پریشان ہوتے ہیں، والد صاحب فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، رو رہے، اس کو کہتے ہیں باقی لوگ بھائی سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ سونے سے پریشانی ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو سلایا کیوں بدر کے میدان میں؟ چند لحظوں کے لیے، تاکہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اور اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں کیوں سلایا؟ اللہ اصحاب کہف کی پریشانی بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ آؤ سبق پر۔ ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو نیند سے، نیچے لکھا ہے نیند سے، ہم نے ان کو جگایا، خود وہ نہیں جاگ سکتے تھے، ہم نے ان کو جگایا، ان کا اپنا کمال نہیں تھا۔ لنعلم، حکمت بے صد، کیوں ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا؟ تاکہ ہم ظاہر کریں۔ لنعلم کا معنی یہاں یہ نہیں کرنا تاکہ ہم جان لیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو یہاں علم سے مراد اظہار ہے۔ لنعلم، کیوں ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے؟ تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے آسا شمار کر رکھا ہے، لما لبثوا امدا، اس کو جو وہ ٹھہرے رہے، آمدن مدت، یہ آمدن ما کا بیان ہے جو لما میں ما آیا ہوا ہے۔ اب ذرا یہاں آپ ہاتھ رکھیں، یہ تھوڑا سا ایک ورق الٹائیں، 602 صفحہ، آخری 2 سطریں دیکھیں نا۔ اب جب اٹھے تھے نا ان میں 2 جماعتیں بن گئی تھی، نیچے نیچے دیکھنا بالکل بیٹا۔ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، امیر صاحب نے سوال کیا تھا بھئی کتنی دیر یہاں تم سوئے رہے ہو؟ اب ایک جماعت کہنے لگی، قالوا، انہوں نے کہا، لبسنا یومن، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن ہمیں غار میں گزرا ہوگا، او بعض یوم، او بمانا بلکہ ایک دن کا بھی کچھ حصہ نہیں۔ اللہ نے جب سلایا تھا 9-10 بجے کا ٹائم تھا صبح، جگایا تو عصر کا وقت ہو رہا تھا، کہنے لگے نہیں، دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں غار کے اندر۔ ایک جماعت نے کیا کہا، دن پورا ٹھہرے ہیں یا چند گھنٹے ہم ٹھہرے ہیں؟ دوسری جماعت نے کہا، قالوا، دوسرے کہنے لگے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت تم ٹھہرے ہو۔ چھوڑو یار ہمیں کیا پتہ کتنا۔ تو جماعتیں کتنی بن گئیں؟ 2۔ ایک جماعت ایک دن چند گھنٹے کہنے والے، دوسری جماعت یار اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کتنی مدت ٹھہرے ہم۔ اب آئے سبق پر اس بات کو فٹ کریں۔ ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، خود نہیں اٹھ سکتے تھے، ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے جگایا، لنعلم، حکمت بے صد کیوں جگایا؟ تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے، 2 جماعتیں بن گئی تھیں، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے آسا لما لبثوا امدا، اس مدت کو شمار کر رکھا ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ کیوں ہم نے جگایا؟ تاکہ پتہ چلے، ظاہر ہو جائے کہ دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو ٹھہرنے کی مدت معلوم ہے، دونوں کو معلوم نہیں تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟
اب قصہ مختصر تو آپ نے سن لیا، اب تفصیل آ رہی ہے۔ نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، یہ اس کے نیچے لکھا ہے تفصیل قصہ، اس میں 4 امور آئیں گے۔ میرے طرف دیکھیں، میں ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں، بیٹا نیچے نہیں دیکھنا۔ یہ قصہ اصحاب کہف والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک دقیانوس بادشاہ تھا، وہ خود بھی بت پرست تھا اور اپنے لوگوں سے بھی بت پرستی کرواتا تھا۔ یہ چند نوجوان تھے اور وزیروں کے اور امیروں کے بیٹے تھے، یہ کوئی معمولی بندے نہیں تھے، بڑے بڑے شہزادے کہہ لو، وزیر زادے کہہ لو۔ اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ دے دی، انہوں نے مسئلہ توحید مان لیا اور بت پرستی سے انکار کر دیا۔ کوشش تو انہوں نے کی کہ ہماری ان چیزوں کا پتہ کسی کو نہ چلے، لیکن بات کھل گئی۔ جب بات کھل گئی تو رفتہ رفتہ بادشاہ تک جا پہنچی، بھئی ایسے نوجوان ہیں ہمارے ملک کے اندر جو بت پرستی کے مخالف ہیں، بلاؤ ان کو۔ آ گئے، ہاں بھئی تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ آپ بات آگے آ رہی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے نعرہ لگایا، ہم بت پرستی نہیں کریں گے، ہم تو صرف اللہ ہی کو الہ مانتے ہیں۔ اس نے کہا تم سوچ لو، کیوں اگر تم اس عقیدے سے باز نہ آئے نا، جو تم نے مسئلہ توحید قبول کیا ہے، تمہیں قتل کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سوچنے کی مہلت مل گئی، نکلے۔ اب انہوں نے سوچا بھئی ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف وطن ہے، مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ، بھئی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہجرت کے ارادے سے وہاں سے نکل پڑے۔ اب سارا عیش و آرام سامان سب کچھ چھوڑ دیا۔ راستے میں جا رہے تھے، ایک چرواہا مل گیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ کون ہیں بھائی، کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی ہم تو اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے ربنا رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا جو رب ہے ہمارا وہی رب ہے مشکل کشا۔ اس نے کہا چرواہے نے، یہی عقیدہ تو میرا ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ بسم اللہ۔ توحیدیوں کی جماعت میں شامل ہونا ہو تو اجازتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ ساتھ چل پڑا۔ اس کا کتا تھا جو بکریوں کی رکھوالی کیا کرتا تھا، وہ کتا بھی ساتھ ساتھ چل پڑا۔ مولانا 4 دفعہ کتے کا ذکر آئے گا اس مقام پر، بات کریں گے کلبہم کلبہم۔ خیر، اللہ کی شان۔ سوچا یار تھکے ہوئے، پریشانی تو بڑی تھی نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں، وطن چھوڑنا، پھر عیش و آرام چھوڑنا۔ عرض کیا ہے یہ شہزادے تھے، وزیر زادے تھے، امیروں کے بیٹے تھے، تو چلو اس غار میں تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر نکل کر چلے جائیں گے آگے۔ اللہ کی شان، غار کے اندر پہنچے۔ اب ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، کل کا اگر سبق یاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ میں کب جواب دوں گا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اونچا کہیں نا، کب جواب دوں گا؟ اور 15 دن یا 18 دن مثلا وحی نہ آئی، اونچا بتانا سارے دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا پتہ تھا؟ کل کا پتہ تھا؟ آپ کو کل کا پتہ؟ اچھا، اصحاب کہف کا خیال تھا ہم غار میں چلے جاتے ہیں، آرام کر کے کل یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ نے 309 سال تک سلائے رکھا۔ کل کا پتہ نبی کو بھی نہیں ہے، کل کا پتہ ولی کو بھی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ غار میں پہنچے، 309 سال تک اللہ نے سلا دیا۔ آؤ، نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، سبحان اللہ، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبأہم، ان کی خبر، بالحق، ٹھیک ٹھیک، سچی خبر ہم سے سنو میرے محبوب۔ انہم فتیۃ، امر اول، اس کے اندر 4 امور آئیں گے۔ پہلی بات، انہم فتیۃ، یقیناً وہ چند نوجوان تھے۔ اللہ کام لینے پر آئے تو نوجوانوں سے کام لے لیا کرتا ہے۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے بھی نوجوان تھے۔ انہم فتیۃ، مولانا سورۃ الحج کھولو نا، سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء، صفحہ ہے 665۔ دوسرے ساتھیوں کی نصرت کرنی ہے، صفحہ مل جائے، حوالے دیکھ لیں۔ یہ میں درمیان سے بس ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، 5ویں سطر ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
جب قوم والے واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ناک نہیں ہے، کان غائب ہے، ٹانگ نہیں ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اوپر والی سطر، قالو قوم والے کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ بے ادبی کا کام ہمارے الہوں کے ساتھ، یہ کس نے کام، ان کو توڑ ڈالا۔ انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ بندہ البتہ ظالموں میں سے ہے، معاذ اللہ، اس نے بڑا ظلم کیا۔ یہ کس نے کام کیا؟ قالو، جن کو ابراہیم علیہ السلام کی دھمکی کا پتہ تھا، حضرت ابراہیم نے دھمکی دی تھی میں تمہارے معبودوں کا علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا او ہم نے دھمکی، سبق آئے گا انشاءاللہ، تفصیل آئے گی۔ ہاں اسی کا کام معلوم ہوتا ہے بھائی۔ قالو، کہنے لگے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ میں تھے، مناظرہ آئے گا انشاءاللہ، سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہہ دیں، کہنے لگے سمینا، ہم نے سنا ہے فتن، ایک جوان، ایک نوجوان ہم نے سنا ہوا ہے، یذکرہم، جو ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کہتا ہے یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ہم نے ایک جوان سنا ہوا ہے فتن، یقال لہ ابراہیم، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں بھی فتن جوان ہونے کا ذکر، اور یہاں بھی انہم فتیۃ، یقیناً وہ چند نوجوان تھے۔ ایک بات، آمنو، ایک بات، امر اول، ایمان لے آئے، بے ربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ ایمان لے آئے۔ ورنہ پہلے ہوتی ہے انابت، پھر ہوتی ہے ہدایت، پھر ہوتی ہے استقامت، پھر ہوتا ہے ربط القلب، اصطلاحات میں عرض کر چکے۔ تو اب انابت کی تو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اچھا ایک اور میں عوامی بات عرض کرنے لگا ہوں، عوام کو میں یوں سنایا کرتا ہوں، یقیناً وہ چند نوجوان تھے، عوامی بات سنیں، اللہ ان کا نام کیا تھا؟ اللہ نے نام بیان نہیں کیے۔ آمنو، صفتیں اللہ نے بیان کی، زدناہم ہدا، ربطنا علی قلوبہم، صفتیں بیان کی، اشارہ کر دیا میں اللہ کو بندے کے ناموں سے مطلب نہیں، میں اللہ کو بندے کی صفتوں سے پیار ہے۔ نام نہیں بیان کیے، صفتیں بیان کی، ایمان لے اپنے پروردگار کے ساتھ۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہے موافق تعلیم دین عیسوی کے، عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی جو تعلیم تھی اس کے مطابق ایمان لے۔ آپ کو عرض کیا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اور نمبر دوم امر وزدناہم ہدا، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ادرو ہدایت کے، ہدایت میں اور زیادہ ہم نے اضافہ کر دیا۔ نیچے ایک دوسرا امر بھی لکھا ہوا ہے، ایمان ایک، زدناہم ہدا، ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ نیچے لکھا ہے دوم صبر، پڑھو تو صبر، صبر بھی عطا کیا، ثبات، پختگی عطا کی، توکل، اللہ پر بھروسہ ان کو عطا ہو گیا، زہد فی الدنیا، دنیا کی بے رغبتی بھی اللہ نے ان کو عطا کری، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سوم امر تیسری بات، اور گرا لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر، ہم نے دلوں پر گرا لگا دی۔ کیا مطلب؟ ان کے دل کا محافظ میں اللہ بن گیا، ایمان ان کے دل میں پکا کر دیا، اب گمراہ ہونے کا کسی قسم کا خطرہ نہیں رہا۔ یہ چوتھا درجہ ہے ربط علی القلب۔ آ جاؤ مولانا شاہ صاحب کا ایک بڑا، اچھا شاہ صاحب کا لفظ جہاں پر آئے گا نا اس نسخے میں تو مراد حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال مسلسل روزہ رکھ کر اور 18 سال مسلسل اکبری مسجد ہے دہلی کے اندر، اکبری مسجد کے اندر 18 سال اعتکاف بیٹھ کر اور 18 سال مسلسل روزہ رکھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا۔ کتنے سال عرض کیے؟ اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے سارے کھانے پینے لباس وغیرہ اس کا انتظام بڑے بھائی کرتے تھے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جن دنوں میں روزہ منع ہے، عید کا دن ہے مثلا، ان کو چھوڑ کر 18 سال مسلسل روزہ رکھا، قرآن پاک کا ترجمہ لکھا۔ اور شاہ صاحب کا ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے،
وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے کتنی محنت کی ہے قرآن کے لیے مولانا، محنت تو دیکھو ماما 18 سال، وربطنا علی قلوبہم، گرہ لگا دی ہم نے، یعنی ولی اللہ بن گئے۔ شاہ صاحب نے کیا جملہ لکھا رحمت اللہ علیہ، ولی اللہ بن گئے۔ اس کامو کا تعلق ہے ربطنا کے ساتھ، اوپر لکھا ہوا ہے اذ کامو، کب ان کے دلوں پر ہم نے گرہ لگائی، ان کے دلوں کا محافظ کب میں اللہ بن گیا، اذ کامو، جب صوفی بن کر کونے میں بیٹھ گئے، ہو شروع کر دی، نا اذ کامو کھڑے ہو گئے، اذ کامو کھڑے ہو گئے۔ مولانا صفحہ کھولو 1157، 1157 29واں پارہ سورۃ الجن، 1157 سورۃ الجن 29واں پارہ۔ ساتھیوں کی نصرت کریں، بالکل آخری سطر ہے اس صفحے کی، آیت نمبر 19، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، سبحان اللہ، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یقیناً شان یہ ہے لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، آخری سطر، لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب کھڑا ہو جائے اللہ کا بندہ، صوفی بن کر کونے میں بیٹھ جائے، اوپر کپڑا ڈال دیا، ہو لیٹیں بند، نہیں، لما قام عبد اللہ یدعوہ، جب کھڑا ہو جائے اللہ کریم کا بندہ، کون سا کام کرے، یدعوہ، اللہ ہی کو بلانا شروع کر دے، اللہ ہی کی پکار شروع کر دے، اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دے، آؤ سارے اللہ کریم کے در کی طرف، غیر اللہ کے در کے سجدے چھوڑو، اللہ ہی کا سجدہ کرو، اللہ ہی کی دعوت دینا شروع کر دے۔ اللہ کا بندہ کیسے دعوت دے، کام کھڑا ہو کر، تو قادو یکونون علیہ لبدا، لوگ آس پاس جھمگٹا بنا کر اسے تکلیف دینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، تکلیفیں دینے کے لیے آس پاس جمگھٹا بنا لیتے ہیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، سبق میں بات آئے گی، خلاصہ یہ تکلیفیں کب آتی ہیں، جب بندہ اللہ کی دعوت دے، اور دعوت کیسے دے، کاما کھڑا ہو جائے، یہ بھی کام کھڑے ہو گئے، فقالو، پس انہوں نے نعرہ لگایا، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، نیچے ایک عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، ذرا اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیں علماء، بین یدی مالکہم، دیکھ رہے ہیں مولانا، بین یدی مالکہم، اپنے بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے، وقد امرہم بسجود الاصنام، اس نے ان کو بتوں کے سجدے کرنے کا حکم دیا تھا، بتوں کا سجدہ کرو، وہ خود بت پرستا، بت پرستی کر کھڑے ہونا نہیں کرتے ہم، ربنا رب السماوات والارض، پس انہوں نے نعرہ لگایا، کہنے لگے ہمارا پروردگار کون ہے، جو رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اچھا نیچے لفظ لکھا ہوا ہے علت، وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہے سماوات کے نیچے دیکھیں علت کا معنی وجہ، آسمان و زمین کا رب اللہ، تو پھر ہمارا رب بھی صرف اللہ، یہ علت بن گئی وجہ، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کریم کے علاوہ کسی الہ کو، اللہ کے بغیر کسی کو الہ سمجھ کر ہم نہیں پکاریں گے، ہمیں بت پرستی کی دعوت دیتا ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق کہیں ہم نے اس وقت بعض زیادتی کی، شططن پر آپ کے بعد معنی لکھا ہے بعض زیادتی کی، اگر اللہ کے بغیر ہم نے کسی دوسرے کو الہ سمجھ کر پکارا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی ظلم کی بات ہے۔ نیچے جلالین کا حوالہ لکھا ہے علماء کے لیے، اے ان دعونا الہا غیر اللہ، ان دعونا الہا غیر اللہ، اگر اللہ کے بغیر ہم نے کسی کو الہ سمجھ کر پکارا، یہ بڑی زیادتی اور ظلم کی بات ہے۔ مولانا اب بھی میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں۔ اصحاب کہف کو وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس مسئلے کی وجہ سے ربنا رب السماوات والارض، اللہ کا نام اونچا لینا ہے، کس مسئلے کی وجہ سے کہ داتا صرف کون ہے، ضروریات پوری کرنے والا صرف کون ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ان کو وطن چھوڑنا پڑا۔ 17واں پارہ کھولیں سورۃ الحج،
صفحہ ہے 684 684 صفحہ ہے سورۃ الحج، اور بالکل آخری 2 سطریں اس صفحے کی۔ اچھا میں رکوع سے منع کر لیتا ہوں۔ اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اوزن، مولانا نصرت کرو ساتھی کی تاکہ حوالہ مل جائے، درمیان سے دیکھ رہے ہیں میں منع کر رہا ہوں اوزن سے۔ اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان صحابہ کرام کو، الذین سے مراد صحابہ ہیں، ان لوگوں کو اجازت دی گئی، یقاتلون جو لڑائی کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ بانہم ظلموا، اس وجہ سے ان کو بھی اجازت دی گئی، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ ظلم کیے گئے، بس تم نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں، اب مقابلہ کرو ان بےایمانوں سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ کریم ان صحابہ کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الذین، وہ صحابہ کرام مہاجرین، یہ آیت میں نے دکھانی تھی، اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے۔ مہاجرین کا جھگڑا مال دولت پیسے جائیداد کا نہیں تھا، نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر کسی وجہ کے، الا مگر یہ کہ ان یقولوا، نعرہ لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے ربنا اللہ، ہمارا داتا صرف اللہ ہے۔ مہاجرین نے ربنا اللہ، مجھے محبت سے سنا دیں، ثواب بھی مل جائے گا۔ قرآن پاک کے سبق میں ہم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ چھوڑا، نعرہ کون سا لگایا؟ ایک دفعہ اور محبت سے نعرہ کون سا لگایا؟ اس عقیدے کی وجہ سے مہاجرین کو مکہ چھوڑنا پڑا، اسی عقیدے کی وجہ سے اصحاب کہف کو وطن چھوڑنا پڑا۔ ربنا رب السماوات والارض، اگر ہم نے اللہ کے بغیر دوسرے کو پکارا نا شاتتاً، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑا ظلم ہے۔ مولانا 11واں پارہ کھولو، صفحہ 453 سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں پارہ 453۔ یہ بلکہ 452 ہے اور آخری 70 ہے، آخری رکوع ہے سورۃ یونس کو، بالکل آخری سطر 452۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ پکارنا اللہ کریم کے سوا ما ان کو، لا ينفعُكَ، جو تجھے فائدہ نہیں دے سکتے، ان کو پکار فائدہ نہیں دے سکتے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور تجھے نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ان کو نہ پکار نقصان نہیں دے سکتے، پکار فائدہ نہیں دے سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تو نے یہ کام کیا اللہ کے بغیر غیبانہ ان کو پکارا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اگر پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پر یقیناً تو اس وقت ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے بغیر غیبانہ پکار کسی کی نہ کرنا شمار ظالموں میں ہو جائے گا، یہ تو ظلم ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، البتہ تاکہ کہیں ہم نے اس وقت بعض زیادتی کی۔ مولانا ان فتیۃ آمنوا بربہم امر ایک تھا، ہدایت ہم نے زیادہ ان کی کر دی، یہ امر دوم تھا، اور ربطنا علی قلوبہم امر سوم تھا، اب چوتھا مرا گیا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، اصحاب کہف کہہ رہے ہیں یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے علاوہ کئی الہ، کئی مشکل کشا حاجت روا بنا لیے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کہ انہیں لے آتے ان پر بسلطان بین، دلیل واضح اور صاف صاف۔ اگر یہ معبود ہیں تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تو لے آئے نا۔ علیہم پر لکھا ہوا ہے جلالین کا حوالہ، علیہم علی عبادتہم، ان کی عبادت پر کوئی صاف دلیل تو لے آئیں۔ اللہ کے بغیر دوسروں کو الہ بنا لیا۔ مولانا 12واں پارہ کھولو، سورۃ یوسف، صفحہ ہے 491۔
جلدی کرنا ذرا جلدی. 491. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تقریر کر رہے ہیں. ساری تقریر نہیں عرض کر سکتا, درمیان میں ایک حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یا صاحب السجن, او 5ویں 6ٹھی سطر, یا صاحب السجن, اے جیل کے دو ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر, کیا بہت سارے رب جدا جدا بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا اللہ کریم جو اکیلا ہے اور ہے بھی زور والا زبردست. بہت سارے رب وہ بہتر ہیں, بہت سارے رب ان کی عبادت بہتر ہے, یا اکیلا اللہ اور اکیلے اللہ کی عبادت بہتر ہے. ما تعبدون من دونہ, نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر ہے جیل میں قیدیوں کو, نہیں عبادت کرتے ہو تم اللہ کریم کے بغیر, الا اسمان, مگر ناموں کی, سمیتموہا, تم نے نام رکھے ہیں ان کے, تم نے نام رکھے ہیں, وآباؤکم, اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے نام رکھے ہیں. یہ غوث اعظم ہے, یہ دستگیر ہے, یہ گنج بخش ہے, یہ داتا ہے, یہ تم نے نام رکھے, تمہارے باپ دادوں نے نام رکھے. خیال آگے, خیال, ما انزل اللہ بہا من سلطان, نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل, اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے, تم نے نام رکھے اور ان کی عبادت شروع کر دی ہے. مونا آؤ 18واں پارہ سورۃ المومنون. اللہ کی شان جگہ وہی نکل آئی ہے جو میں کھولنا چاہتا تھا, میں تو حافظ بھی نہیں ہوں. صفحہ 710. مولانا کرامتاں دے کہل ہو جی, ہاں نہ ہی نہ کریں دے خدا دے, اچھا ٹھیک, کرامتاں دے کہل ہو نا, میں ولی کو نہ خیال کرنا گناہ گار آدمیاں. بالکل سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے نا, صفحہ 710, اور آخری دعائیں میں عرض کرتا ہوں. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, سبحان اللہ, وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, کٹھے دیکھ لیں. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ, جو بندہ پکارتا ہے اللہ کریم کے ساتھ, إِلَٰهًا آخَرَ, دوسرے الہ کو, اللہ کے ساتھ اور کسی کو الہ سمجھ کر پکار رہا ہے, لا برہان لہو بہی, ایسے بندے کے بعد قرآن والی دلیل نہیں ہوگی. جو اللہ کے بغیر دوسروں کو پکارے, مولوی صاحب چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگانی پڑتی, یہ قرآن ہے. افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو نہیں ملنا پڑتا, یہ کوئی قرآن ہے. کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت, یہ کوئی قرآن ہے. جج کو ملنا ہو وکیل کی ضرورت, یہ کوئی قرآن ہے. شرک کرنے والے کے بعد قرآن کی دلیل نہیں ہوگی, قرآن کی دلیل. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ, بچ نہیں سکتا, پکی بات ہے, اس کا حساب کتاب اس کے رب کے ہاں ضرور ہوگا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, نتیجہ حساب یقیناً شان یہ ہے, نہیں کامیاب ہو سکیں گے ایسے کافر اللہ کے ساتھ دوسروں کو غیبانہ پکارنے والے. مولانا مشرک کے پاس لا برہانہ, قرآن کی دلیل. آؤ, مشرک کے پاس کیا دلیل؟ سبحان اللہ. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ ہماری قوم والے کیوں ان کی عبادت پر واضح دلیل نہیں پیش کرتے. فمن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے. اوپر جملہ لکھا ہے تو باوجود توحید کے ثابت بھی دلیل ہونے کے, توحید تو دلیل کے ساتھ ثابت ہے, پھر بھی جو بندہ نہ مانے, اللہ پر شرک والا جھوٹ گھڑے, بہت بڑا ظالم ہے. فمن اظلم, پس کون بڑا ظالم ہے, ممن افترا علی اللہ کذبا, اس بندے سے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ, جو اللہ پر جھوٹ گھڑے, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اللہ پر جھوٹ گھڑنا, نیچے لکھا ہے کہ اللہ کے شریک ہیں عبادت میں, یہ جھوٹ ہے, جو یہ جھوٹ گھڑے بہت بڑا ظالم ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, بھائی سوچنے کی مہلت ہے, چلے جاؤ, کل دربار میں آنا. نکلے, انہیں کہا نکلو یہاں سے, وطن چھوڑو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اب ساتھ والے صفحے پر بیٹا دیکھو نا,
درمیان میں تھا از اول فتیت الی الکہف، چند نوجوان غار میں آ بیٹھے تھے، وہ ساتھ والے صفحے پر ہے نا، از اول فتیت الی، اب اس کی تفصیل آ گئی، آپ کے بعد لکھا ہوا ہے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمْ، ممکن نہیں تفصیل از اول فتیت لکھا ہوا ہے نا، اب وہ غار میں بیٹھے، اس کی تفصیل تھوڑی آ گئی، سنو۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب الگ ہو گئے ہو تم ان سے، جب تم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، میری طرف دیکھنا میں بات سمجھاؤں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جب تم قوم سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو، الگ کس میں ہوئے تھے؟ عقیدے میں، قوم کا عقیدہ بت پرستی والا، ان کا عقیدہ توحید والا، کس سے الگ ہوئے ہو؟ قوم سے، عقیدے میں، اس لیے اوپر لکھا ہوا ہے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم الگ ہو گئے ان قوم والوں سے عقیدہ میں، ساتھ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، قلم ہاتھ میں رکھیں، ذرا لفظ درست کرنا ہے، مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے، ٹھیک تو کرو بیٹا، مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے، حاشیے پر دیکھو نا، حاشیے پر جملہ لکھا ہے مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ اس کی خاطر سب سے جدا ہوئے، قوم سے الگ ہو گئے، قوم کے معبودوں سے الگ ہو گئے، اللہ سے الگ نہیں ہوئے۔ ہاں سبحان اللہ، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، محبوب کی مرضی، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، قوم سے الگ ہو گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں سوائے اللہ کے، ان معبودوں سے بھی الگ ہو گئے ہو، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس جا بیٹھو طرف غار کے۔ مشورے سے طے ہوئی تھی، امیر صاحب نے کہا ملک سمینہ اس کا نام تھا، یملیخہ تھا، واللہ عالم، مفسرین نام لکھے۔ امیر صاحب نے کہا یار یہ غار مناسب معلوم، ہاں ہمارا بھی دل یہی ہے، تو اسی میں کچھ دیر آرام کر لیں، سو جائیں، پریشان بڑے تھے، غار کے اندر چلے گئے۔ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس جا بیٹھو طرف غار کے، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، سبحان اللہ۔ مونا ساتھ والے صفحے کو دیکھو، مہربانی کرو، یہ ساتھ والے صفحے پر نا درمیان میں تھا ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، اللہ ہمیں اپنی طرف سے بہت بڑی رحمت عطا فرما، توحید پر پختگی نصیب فرما، یہ پہلی ان کی دعا تھی، مناجات، سرگوشی، اللہ سے مانگنا، یہ پہلی دعا تھی۔ اب رحمت مانگ رہے تھے نا، تو غار کی طرف جا بیٹھو، ینشر لکم ربکم، لکم لام بمانا علا ہے، علماء جانتے ہیں، ینشر لکم ربکم، پھیلا دے گا تم پر تمہارا پروردگار، من رحمتی، اپنی رحمت میں سے، غار میں جا بیٹھو، اللہ تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، خود رحمت کے محتاج ہیں وہ، تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں؟ اس ینشر لکم ربکم کا تعلق وہ پہلی مناجات کے ساتھ تھا، ربنا آتنا من لدنک وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اب اس کا تعلق مناجات دوم کے ساتھ ہے، نیچے لکھا ہوا ہے مناجات دوم کیا تھی، ساتھ والے صفحے پر دیکھیے، حَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ ہجرت والے معاملے میں خود درست کی تو مہیا کر دے ہمیں، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، علماء کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو من امرکم میں من ہے نا، یہ اجلیہ ہے، من کیا ہے؟ اجلیہ ہے۔ اب اگر آپ کو شوق ہو آگے پڑھانے کا، دور حدیث والے ساتھی، تو اوپر لفظ لکھ لیں لِأَجَلِ التوحید، لِأَجَلِ التوحید، یہ من اجلیہ ہے، یُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اب میں معنی میں بات حل کروں، وَيُحَيِّئْ لَكُم، غار میں جا بیٹھو، اللہ کریم اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور پوری کر دے گا واسطے تمہارے، بوجہ تمہارے ہجرت والے معاملے کے، ہجرت والے معاملے کی وجہ سے اللہ پوری کر دے گا
کیا پوری کر دے گا؟ مرفقاً سامان کامیابی کا، آرام کا سامان۔ اب میں خلاصہ سناؤں، ساتھی میری طرف دیکھیں۔ یہ غار ہے، اس غار کے اندر کچھ دیر اندر جا کر لیٹ جاتے ہیں، آرام کر لیں، اللہ تم پر رحمت بھی پھیلا دے گا، اور جو تم نے مسئلہ توحید کی وجہ سے ہجرت کی ہے نا، اللہ کریم خود تمہیں آرام اور کامیابی کا سامان بھی مہیا کر دے گا۔ کچھ آرام کی ضرورت ہے، آرام کر لیں۔ چلے گئے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ۔ مولانا اب بندے کل کتنے ہو گئے؟ 7، 6 نوجوان، 7واں چرواہا، 8واں ان کا کتا۔ غار کے اندر پہنچے، لیٹے، اللہ نے سلا دیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں والی والے، وہ بھی نقل کرتے تھے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، یہ چونکہ حضرت شاگرد تھے ان کے حضرت شیخ القرآن کے، حضرت شیخ بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قدرت پر قربان جاؤں، غار کے اندر 7 ولی سوئے ہوئے ہیں، اور 8واں ان کا کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کر 309 سال تک جاگ رہا ہے۔ 309 سال ولیوں کو سلا دیا، اور 309 سال تک اللہ نے کتے کو جگا دیا۔ اللہ نہیں کر سکتا؟ اونچا اونچا اللہ 309 سال تک کتا جاگتا ہوا پہرا دے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو منظر سمجھاؤں، یہ مقام مشکل ہے۔ یہ غار ہے، دیکھیں نا، یہ غار کا منہ اس طرف ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ یہ ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ منظر بیان فرماتے تھے نقشہ کھینچ کر۔ یہ غار کا منہ ہے، میرے ہاتھوں کو دیکھیں، بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو دیوار ہے نا، یہ غار کا منہ ہے، کھلا ہوا، کتا ادھر بیٹھا ہے۔ تو سورج جب نکلتا تھا، یہ مشرق ہے اس طرف، ہاتھوں کو دیکھنا بیٹا، سورج نکلتا تھا نا تو دھوپ اس دیوار پر پڑتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو دھوپ اس دیوار پر پڑتی۔ وہ ادھر سوئے ہوئے تھے، بات سمجھ آ گئی، نقشہ سمجھ آ گیا۔ سورج چڑھ، یہ منہ ہے نا غار کا، وہ چڑھا، ادھر دھوپ لگی، غروب ہوا، ادھر دھوپ، وہ ادھر سو رہے ہیں۔ اللہ نے غار کے اندر دھوپ کا بھی انتظام کیا، کیونکہ جس کمرے میں مکان میں دھوپ نہ آئے تو سمیل پیدا ہو جاتی ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ اللہ نے سولانا تھا، تو اللہ نے ہوا کا، دھوپ کا انتظام بھی کیا، اور ان کے جسموں کو بھی اللہ نے دھوپ سے بچایا۔ کیوں؟ سردی میں تو چلو بندہ دھوپ برداشت کر لیتا ہے، گرمیوں میں کیسے کرے گا؟ تو گرمی میں تو مشکل ہے، 309 سال سونا تھا۔ اللہ نے دھوپ کا انتظام بھی کیا، جراثیم پیدا نہ ہو، سمیل پیدا نہ ہو، بدبو وغیرہ پیدا نہ ہو، اور ان کے جسموں کو بھی اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ دھوپ کا بھی انتظام ہوتا رہا، اور ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا انتظام بھی ہوتا رہا۔ انداز کیا تھا دیکھیں۔ اب آپ نے پیچھے ایک جملہ پڑھا تھا 7 والے صفحے پر، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھی۔ اس سے بڑی اور عجیب نشانیاں ہیں، لیکن یہ بھی عجیب تو تھے نا۔ چلو ایک انداز اس کا، اب اس کی تفصیل آ گئی ہے، کیسے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور دیکھتا تو سورج کو جب طلوع ہوتا تھا، طلوع ہوتا تھا نا، مشرق سے نکلا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، ایک طرف ہو جاتا تھا ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جس وقت سورج غروب ہوتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ہٹ جاتا تھا ان سے بائیں جانب، کاٹتا تھا یعنی ہٹ جاتا تھا ان سے بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ بیچ کھلی جگہ کے تھے، میدان فراخ میں تھے، من اس غار میں سے۔ بڑے علماء یہ جو لفظ آئے ہیں نا ذات الیمین، آیت کو دیکھنا نا بیٹا، ذات الیمین، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، یہ بڑا مشکل مقام ہے قرآن کا۔ میری طرف آپ دیکھیں گے تو میں بات سمجھاؤں گا، یہ بڑا مشکل مقام ہے قرآن کا۔ ایسے بھئی سورج طلوع ہوتا تھا تو ہٹ جاتا، دائیں جانب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب، ایسے معنی تو کر دیا، مقام بڑا مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تب بات بنے گی۔
غار کا جو منہ ہے نا یہ ہے جنوب کی طرف، یہ اس طرف یہ منہ ہے۔ اچھا یہ غار کی ایک دیوار ہے، وہ غار کی دوسری دیوار ہے، یہ غار کا منہ، اس طرف سے غار بند ہے، یہ منہ ہے غار کا اس طرف۔ اب جب غار کا منہ ہوگا نا جنوب کی طرف، غار کا منہ ہوگا جنوب کی طرف، تو دائیں اور بائیں سے مراد غار کا دایاں بایاں مراد ہے۔ کس کا دایاں بایاں مراد ہے؟ غار۔ سورج طلوع ہوتا تھا، ہٹ جاتا تھا دائیں جانب، یہ ذرا ہٹ گیا، اور غروب ہوتا تھا، ہٹ جاتا تھا بائیں جانب۔ غار کا دایاں بایاں مراد ہے۔ جملہ لکھیں، علماء آپ کو کام آئے گا۔ غار کا منہ جنوب کی طرف، بندہ داخل ہو تو سورج کا طلوع بندہ کی دائیں جانب اور غروب بندہ کی بائیں جانب۔ نمبر 2، غار کا منہ شمال کی طرف ہو تو دایاں بایاں غار کا مراد ہے۔ پہلے میں بھول گیا، اب میں صحیح آپ کو سمجھا کر لکھوا رہا ہوں۔ یعنی صبح کے وقت دھوپ دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب ہوتی تھی۔ ایک اور بڑا پیارا سا جملہ ہے، یا نکلنے والے کا دائیں اور بایاں مراد ہے۔ اور میری طرف دیکھیں، جو لفظ رہ گئے بعد میں لکھ لینا، وقت تھوڑا ہے۔ یہ میری طرف دیکھیں، یہ غار بند ہے، منہ کس طرف ہے؟ یہ میری پشت کی طرف، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ غار کا منہ ہے، میں غار میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ جب غار میں داخل ہو رہا ہوں تو اب دائیں اور بائیں سے کیا مراد ہے؟ جملہ پڑھیں۔ غار کا منہ جنوب کی طرف ہے نا، یہ جنوب ہے نا، دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ یہ میری پشت والی طرف یہ جنوب ہے، یہ میں غار کے اندر داخل ہو رہا ہوں، یہ غار کے اندر داخل ہو رہا ہوں، یہ جنوب ہے۔ جب غار کا منہ جنوب کی طرف ہو، اندر بندہ داخل ہو رہا ہے، تو دائیں بائیں سے کیا مراد ہوگا؟ جملہ پڑھیں۔ طلوع، اب یہ میرا دائیں طرف کون سی ہے؟ یہ دیکھیں، اب میرا دائیں طرف کون سا ہے؟ یہ طلوع کس طرف سے ہوتا ہے؟ دائیں طرف سے، اور غروب۔ تو اب غار کا منہ جنوب کی طرف ہو، دیکھنا میری طرف، غار کا منہ، یہ منہ ہے، یہ کھلی جگہ، یہ تو بند ہے نا، یہ منہ ہے، میں داخل ہو رہا ہوں غار کے اندر، تو اب دائیں جانب، داخل ہونے والے کے دائیں جانب سورج طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے بائیں جانب، یہ جو میری بائیں جانب ہے۔ اب دوسرا قول،
یا غار کا منہ شمال کی طرف تھا، یہ جگہ بند ہے، اب بالکل الٹ کر دیا، اب غار کا منہ یہ جگہ کھلی ہوئی ہے۔ یہ جب غار کا منہ شمال کی طرف ہوگا تو پھر دائیں بائیں سے کیا مراد ہے؟ جملہ پڑھیں، جملہ پڑھیں، جملہ پڑھیں۔ صبح کے وقت دھوپ اور غروب یا خیال کرنا، یا پہلے کول کے اندر تھا داخل ہونے والا، میں داخل ہو رہا ہوں۔ دوسرا کول اگر شمال کی طرف غار کا منہ ہوگا تو نکلنے والے کا دایاں بایاں مراد ہے۔ اب میں نکل رہا ہوں، یہ منہ اس طرف ہے نا، نکل رہا ہوں تو طلوع یہ دائیں جانب اور غروب یہ، اب نکلنے والے کا پہلا کول کرو تو داخل ہونے والے کا دایاں بایاں، اور شمال کی طرف منہ ہو تو نکلنے والے کا دایاں بایاں۔ آگے چلیں، اور کیسے والی بات تو میں نے بڑی آسان کر کے آپ کو سمجھا دی۔ دھوپ نکلتے ادھر، غروب ہوتا ہے ادھر، وہ ادھر موجود ہیں۔ آگے جی، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مولانا نیچے جملہ تو پڑھو، مجھے خوشی ہوگی، یعنی غار قدرتی نہیں، مزہ نہیں آیا، یعنی غار قدرتی مکان تھا کہ وہاں دھوپ تھی۔ ایسی غار میں جگہ دینا، ان کا وہاں محفوظ رہنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی تھی، ان کا اپنا اختیار اور کمال نہیں تھا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، ہم نے دلائل تو واضح کر دیے، بات تو سمجھا دی ہے، یہ سارا ہمارا کمال تھا۔ دلائل کی وضاحت کے بعد من یہد اللہ فہو المہتد، وہ بندہ کہ ہدایت دے اللہ کریم اس کو، پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اس نشانی کے ذریعے جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے وہ ہدایت پا لے گا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس بندے کو گمراہ کرے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی رفیق، مرشدان، راہ پر لانے والا۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی بھی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ اب حفاظت کے چند انداز آ گئے، غور کرنا۔ اللہ نے غار کے اندر ان کو سلایا تو حفاظت کے چند انداز ہیں۔ نمبر 1، وَتَعْصَبُهُمْ، ذریعہ حفاظت اول، عنوان کیا لکھا ہے؟ ذریعہ حفاظت اول۔ یہ متعلق ہے ضربنا علی آذانہم، پیچھے آؤ نا، او پچھلے صفحے پر، صفحہ 600 پر، آخری 2-3 سطریں۔ فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ گہری نیند تھی ان کی، اس کے ساتھ متعلق ہے۔ آؤ، وَتَعْصَبُهُمْ مَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو خیال کرتا ان کو جاگنے والے۔ اے سننے والا، اگر تو وہاں ہوتا اور ان کو دیکھتا نا، تجھے یوں معلوم ہوتا وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سونے والے تھے، جاگ نہیں رہے تھے۔ منا میری طرف دیکھو، میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ اگر تو وہاں ہوتا نا تو تجھے یوں معلوم ہوتا جیسے جاگ رہے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں رک گیا ہوں آپ کی توجہ کی خاطر۔ اگر تو وہاں ہوتا نا سننے والا تو تجھے یوں معلوم ہوتا جاگ رہے ہیں۔ اس سے علماء نے سمجھا شاید ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دیکھنے والے کو معلوم ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ بات یوں نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں بات آپ کو سمجھاؤں۔ ایک آدمی ہے، وہ سویا ہوا ہے، آنکھیں اس کی بھی بند ہیں، اور جو آدمی جاگ رہا ہے آنکھیں اس کی بھی بند ہیں۔ غور کرنا، بڑی عجیب بات ہے۔ جو سو رہا ہے نا اس کی آنکھیں بھی بند ہیں، اور جو جاگنے والا ہے نا اس نے آنکھوں کو ایسے کر لیا۔ تو اب سوال تو بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں آپ جاگ کر جواب بھی دیں گے کہ نہیں۔ ایک سویا ہوا ہے آنکھیں بند، ایک جاگ رہا ہے اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آپ فرق محسوس کر لیں گے؟ واہ بھائی واہ، یہ تو سوال اوکھا ہی،
کر لیں گے. کیسے کر لیں گے؟ جو سونے والا تھا اس کا جسم ڈھیلا پڑا ہوتا ہے, جسم سانس تیز چلتی ہے اس کی, خراٹے بھی لیتا ہے. خیر میں خراٹوں کی مثال تو آپ کو نہیں بتاتا نا, کئی خراٹے تو ہوتے ہیں روسی ٹریکٹر, تو بھاں بندہ پھنس جائے نا ان کے ساتھ. ہم بلوچستان کے ایک علاقے میں نام نہیں لیتا, ہمارا میزبان تھا بڑا پیارا, اتفاقاً اس کے مہمان آ گئے کوئٹہ سے. بڑا ہمارا مخلص ساتھی ہے وہ, میں ٹھہرتا وہاں ہوں بلوچستان میں, اس کے پاس آ گئے مہمان. اس کے 2 مہمان تھے یا 3 تھے, تو بھان کو ہکو ویا سارے ڈبل ٹینکر ہیک نہیں, تو بھان اٹھ کر ہم بیٹھ گئے, ساری رات نیند نہیں آئی. ہونا اب میری بات سمجھو, جو آدمی سونے والا ہوتا ہے نا اس کا جسم ڈھیلا ہوتا ہے, اس کی سانس تیز ہو جاتی ہے, اور جو جاگ رہا ہے اس نے مکر کیا, آنکھیں بند کر لیں, فرق پتہ چل جائے گا یہ جاگ رہا ہے, کیونکہ اس کی سانس تیز نہیں ہے, جسم اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو آنکھوں کا بند ہونا یا آنکھوں کا کھلنا یہ نیند کی دلیل نہیں. فرق کو سمجھو, آنکھوں کا کھلا ہونا یا آنکھوں کا بند ہونا یہ نیند کی دلیل نہیں ہے. نیند کی دلیل ہے جسم ڈھیلا ہو جانا, سانس کا تیز ہو جانا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ جاگ رہے تھے, آنکھیں کھلی ہوئی تھی. نہیں, آنکھ بند بھی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے مکر مارا ہوا ہے, ایسے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا. اصل دلیل آنکھیں نہیں ہیں, اصل دلیل سانس کا تیز ہونا, جسم کا ڈھیلا ہونا ہے. اللہ کریم نے ان کو سلایا نا, اللہ نے ان کا جسم ڈھیلا نہیں ہونے دیا, سانس تیز نہیں ہونے دی. بات سمجھ آئی؟ جیسے جاگنے والے کی سانس چلتی ہے نا آرام کے ساتھ, جاگنے والا وہ کوئی جسم اس کا ڈھیلا نہیں ہوتا, اللہ نے ان کا جسم ڈھیلا نہیں ہونے دیا, سانس تیز نہیں ہونے دی, اس وجہ سے معلوم ہوتا تھا جاگ رہے ہیں. آنکھ والی بات, آنکھ تو جاگنے والا بھی بند کر لیتا ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ آگے چلو. نمبر 2 ذریعہ حفاظت 2, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور پہلو تبدیل کرتے رہے ہم ان کے, الٹتے پلٹتے رہے ان کو, اور تبدیل کرتے رہے ہم ان کے پہلو دائیں جانب اور بائیں جانب. میری طرف دیکھیے, ہائے ہائے اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں. مولانا 309 سال تک سلانا تھا نا, ایک پہلو پر پڑے رہتے, سردیوں کی لمبی رات تو ہم بھی تھک جاتے ہیں, پھر پہلو تبدیل کیا, پھر تبدیل کیا. ایک اتنا لمبا عرصہ جو اللہ نے سلانا تھا, پہلو اللہ تبدیل کرتا رہا تاکہ جسم تھکے نہیں. اور اگلی بات سننا, غار کی زمین پر سوئے ہوئے تھے نا, اگر مسلسل جسم انسان کا پڑا رہے نا زمین پر, تو زمین اثر کرنا شروع کر دیتی ہے, جسم کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. اللہ کریم نے ایک تو تھکاوٹ سے بچایا تاکہ زمین اثر بھی نہ کر سکے, اللہ اپنی قدرت سے پہلو بھی تبدیل کرتا رہا. ان کا کمال نہیں تھا, ہم تبدیل کرتے رہے. نمبر 3, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, ذریعہ حفاظت سوم, اور ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنے دونوں بازو, بالوسید, باب مانا علا علی الوسید, ہار کی چوکھٹ پر. یہ کتا ایسے بیٹھا ہوا ہے بازو پھیلا کر, 309 سال تک جاگ رہا ہے. اندر والی 309 سال تک سوئے ہوئے ہیں. ہمارا ایمان اللہ کر سکتا ہے. ہائے ہائے, اب تو فارسی کا رواج نہیں رہا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, سگے اصحاب کاف روزے چند, پے نیکاں گرفت مردم شد, پیسرے نو بابداں بنشست, خاندان نبوتش گم شد. اصحاب کاف کا کتا چند دنوں کے لیے اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلا, مردم شد. اب مردم شد کا معنی ہے انسان بن گیا. اب لوگوں نے اس شعر کو دیکھ کر کہا اصحاب کاف کا کتا انسان بن کر جنت جائے گا, کتے جنت نہیں جائیں گے. شعر کا کیا مطلب ہے؟ اصحاب کاف کا کتا چند دن کے لیے ولیوں کے پیچھے چلا, انسان بن گیا. نا, انسان بننے کا معنی یہ ہے, اصحاب کاف کے کتے کو اللہ نے انسانوں کے لیے قابل رشک نمونہ بنا دیا, نمونہ بنا دیا. اور بات کہہ دوں, لوگ کہتے ہیں
تم الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ تم ولیوں کو نہیں مانتے. اللہ نے ولیوں کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے. 4 دفعہ ذکر آئے گا, یہ 1 دفعہ آگے 3 دفعہ آ رہا ہے. ہم نے کہا کتے کا ذکر تو آ گیا, ہم ولیوں کو مانتے ہیں, ولیوں کے کتے کا ذکر آ گیا, ہم یہ بھی مانتے ہیں, لیکن یہ تو عوام کو بتاؤ نا ان ولیوں کا عقیدہ کیا تھا. عقیدہ کیا تھا؟ ربنا رب السماوات. وہ ولی مشرک تھے؟ ہاں نہ تو کرو. وہ قبروں کے پجاری تھے, درباروں کے پجاری تھے, وہ اللہ کے بغیر دوسروں کا سجدہ کریں؟ یہ تو بتاؤ نا. ولیوں کے کتے کا ذکر تو کر رہے ہو, یہ ولیوں کی شان ہے, ولیوں کے کتے کا ذکر ہے قرآن کے اندر, یہ تو برحق ہے, لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا ان ولیوں کا عقیدہ کیا تھا, ان ولیوں کا. آؤ جی. وَقَلْبُهُمْ انسانوں کے لیے قابل کتا موحد ولیوں کے پیچھے چلا. اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا, انسانوں کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا. صحبت کا اثر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا, اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنے دونوں بازو خار کی چوکھٹ پر. اور چوتھا حفاظت کا ذریعہ لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ روب و ہیبت کی یہ حالت تھی. ایسے روب اور ہیبت میں اللہ نے ان کو سلایا. لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اور اگر تو جھانک لیتا ان پر, اگر تو جھانک کر دیکھتا نا سننے والے, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا البتہ پیٹ پھیرتا تو ان سے, فِرَارًا بھاگ کر, تو بھاگ جاتا تو, اتنا روب تجھ پر چھا جاتا. وَعَلَمُلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا سبحان اللہ, اور البتہ بھرا جاتا تجھ میں ان سے روب, تیرے اندر روب بھرا جاتا. اللہ نے ایسے انداز میں سلایا, کوئی نقصان دینے کے لیے قریب نہ تھی, کوئی دیکھتا تو اس پر روب پڑ جاتا. یہ حفاظت کے ذریعے بیان ہو گئے. آگے چلو. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کذالک میں کاف ہے نا, یہ بیان کمال کے لیے ہے. نیچے لکھے کاف علیہ بیان الکمال, اب معنی میں اس کو فٹ کریں. وَكَذَلِكَ یہ ہمارا کمال ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی کا نہیں. وَكَذَلِكَ یہ ہمارا کمال ہے. بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے. اچھا پیچھے باسنا ہم نے پڑھا تھا, سما باسنم 600 صفحہ دیکھے نا بیٹا, آخری 2 سطریں سما باسنم, ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا تھا. وہ آخری 2 سطریں صفحہ 600 پر, سما باسنم نیند سے اٹھایا. اب اس کی تفصیل آ گئی یہاں پر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور یہ ہمارا کمال ہے, ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے. اوپر لکھا ہے تاکہ نمونہ قدرت کا ظاہر ہو جائے. لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ کیوں ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا, تاکہ سوال جواب کریں آپس میں, کہ کتنی مدت ٹھہرے ہیں, سوال جواب کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے, امیر صاحب بول پڑے, کم لبثتم کتنے تم ٹھہرے ہو, تمہیں یہاں کتنی دیر گزری ہے. امیر صاحب نے پوچھا. اب 3 آدمیوں نے جواب دیا, 2 جماعتیں بن گئیں. 7 بندے تھے نا, امیر صاحب سوال کرنے والا 1, 3 بندوں نے جواب دیا. قالوا لبسنا یومن کہا دوسرے بعد نے, ایک نے تو سوال کیا, کہا دوسروں نے ٹھہرے ہیں ہم 1 دن, او بعض یوم او بمانا بلکہ دن کا بھی کچھ حصہ, چند گھنٹے ہم ٹھہرے ہیں. اللہ نے سلایا تھا, صبح 9-10 بجے کا وقت تھا, جگایا عصر کا وقت ہو رہا تھا, کہنے لگے سارا دن بھی نہیں بنتا, چند گھنٹے ہم یہاں سوئے ہیں. منا چند گھنٹے سوئے تھے, 309 سال سوئے تھے. آگے آیت آ رہی ہے, لیکن سونے. اچھا یہ زمین کے نیچے تھے, چپ کر گیا, زمین کے نیچے تھے, زمین فوت ہو گئے تھے, نیند میں تھے, ہیں بھی زمین کے اوپر, ہیں بھی سوئے ہوئے, اور اپنے سونے کے وقت کا پتہ نہیں. تو مسئلہ سمجھ آ گیا نا, ولی عالم الغیب نہیں, عالم الغیب صرف اللہ ہے. ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پتہ نہ ہوتا ہمیں یہاں کتنی دیر گزر چکی ہے. حاضر ناظر کی بھی نفی ہو گئی, علم غیب کی بھی ان سے نفی ہو گئی.
قالو دوسرے بات کہنے لگے چھوڑو یار یہ بات فضول ہے، کتنی دیر ہوئی ہے، چھوڑو اس بات کو. ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت تم ٹھہرے. یار چھوڑو کیا بات کرنی ہے، ہفتہ گزرا ہے، ایک دن گزرا، چند گھنٹے، چھوڑو یہ بات. بھوک بڑی لگی ہے. میں نو نہیں لگی، مطلب میں نے سمجھو بھائی اپنے بیٹھا دے. وہ کہنے لگے یار بھوک لگی ہے، جدھر سوئے رہے تو بھوک نہیں لگی، جاگے بھوک لگ گئی. تو اب یوں کرو نا، یہ پیسے ہیں ہمارے پاس، یہ چاندی کا سکہ لے کر نا دے کر ایک بندے کو بھیجو تاکہ وہ جائے کھانے. بھائی پیسے اپنے لے جاؤ، ولی اے بھکاری نہیں ہوں دے. نہیں سمجھ آئی؟ ولی بھکاری. ہاں مرید کو کہا آسو تو کیشے گھن کے آسو. مرشد نے کیا کہا؟ کیشے. تے میں آواں تا کیشے ڈیسو، میں آواں تا کیشے ڈیسو تے آسو تا کیشے. میں آؤں گا تو کیا دو گے، تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے. ہر ویلے جو گھنن والا پروگرام ہے، ڈیون والا تو ہے ہی کو نا. مرید جیب جو ہاتھ گھتے بے رومال کرنا ہے تو پیر سمجھے دے نظرانہ پہ کڑے دے. ہائے ہائے. پیر صاحب آیا نا مرید کے گھر، اکیلا تو تھا نہیں، خلیفے بھی ساتھ. خلیفے بھی دبلے پتلے، او ٹنکر نہیں ہوتا. خیر مرید بیچارہ غریب تھا، اس نے کھلایا پلایا، ادھار مانگا دکان سے مرغی یہ وہ گوشت. خیر دوسرا دن ہوا تو مرید نے پیر سے پوچھا حضرت رہائش یا کوچ. من آج ہی تھیں راسو یا اگو کہیں مرید دے گھر ویسو، میں تو غریب بندہ، رہائش یا کوچ. پیر نے کہا رہائش. ڈر گیا بیچارہ، ادھار مانگا ادھر ادھر سے دکان سے یہ وہ گوشت مرغی کھلایا پلایا. دن گزرا خدمت کی. اگلا دن ہوا حضرت رہائش یا کوئی. تے کل دسا جو ہم رہائش بتایا جو تھا کل رہائش. بڑا پریشان ہوا، پھر ادھار یہ وہ، خیر خدمت کی. 3 دن پورے ہو گئے. چوتھا دن آیا، حضرت کیا گل ہے؟ حضرت وہ رہائش یا کوچ. حضرت روز پوچھتے ہو رہائش؟ اس نے کہا حضرت آپ کی رہائش تو پھر ہماری کوچ ہے، آپ کی رہائش تو پھر. ولی بھکاری نہیں ہوتے، یہ لے جاؤ، اپنے پیسے ساتھ لے جاؤ. اس بندے کو کہا میری طرف دیکھیں بیٹا، بھئی ایک بندے کو کہا بھئی بھوک لگ گئی ہے، یہ پیسے لو اور جا کر بازار سے کھانا لے آنا، لیکن کھانا حلال والا ہو. غیر اللہ کے نام کی جو نظر و نیاز والے جانور تھے نا، وہ بکا کرتے تھے بازار میں. ایسے ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں نا، اللہ کے نام کے علاوہ دیتے ہیں نا غیر اللہ کے نام پر، یہ بکرے ہیں، یہ مرغیاں ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مجاور، وہ بازاروں میں بیچ دے. منڈی میں جا کر بیچ دو. بکرا آیا ہے نا، بکرے بہت ہو گئے یار، منڈی میں. غیر اللہ کے نام کی وہ چیزیں بکا کرتی تھیں بازار کے اندر. خیال کرنا غیر اللہ کے نام کی چیز نہ لے آنا، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ لے آنا. مولانا عبد القدوس صاحب الدین جوہر القرآن پئی ہوئے توارے کو دوسری جلد میں حوالہ دکھاواں آچا. چاون گئے. اچھا میں حوالہ دکھاتا ہوں. جو بتوں کے نام کا ذبیحہ ہے نا وہ لے کر نہیں آنا. بتوں کے نام کا ذبیحہ، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ لے کر نہیں آنا. احتیاط سے جانا. ہم چھپے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. ان کا تو خیال تھا نا کل ہم یہاں سے گئے ہیں. اللہ کی شان، اس نے پیسے لیے پہنچا نہ، یہ میں بھولتا نہ گیا، یہ میں بھول گیا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، یہ میں کتھا بڑا. حیران ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کون. بھئی یہ کل ہم یہاں سے گئے تھے اور یہ بلڈنگیں، یہ پلازے، یہ سڑکیں. میں مثال دے رہا ہوں، مطلب ہے جو سڑک والا لفظ مول سے لکھا، مہربانی پلازے دے لفظ کتنا لکھا پائے، مہربانی کرے، مثال دے رہا ہوں.
خیر ایک ہوٹل پر جا پہنچا تو بھائی یہ اس نے کہا اللہ کے نام. اچھا اللہ کی شان 309 سال بعد حکومت موحدین کی ہو چکی تھی. بادشاہ بھی موحد تھا, لوگ بڑے موحد تھے, مشرک تھے صحیح لیکن غلبہ جو ہے وہ موحدین کا تھا. خیر اس نے کہا بھائی جو ہے کھانا جو ہے نا یہ اللہ کے نام کا ہے, حلال ہے, ٹھیک ہے, شاہ پر پا دو جی گوشت, ٹھیک ہے جی. دکاندار آ کے پیسے کی تو گدے نہیں, پیسے تم نے کہاں سے لیے؟ میرے اپنے پیسے ہیں. آپڑے نہ آپڑے, ایک کوئی تک کو پرانا خزانہ لب ہے, ہاں یہ تجھے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے؟ ان کو پرانا نہیں جی نہیں, میرے اپنے پیسے ہیں. انہوں نے کہا مطلب کمال ہے, خزانہ کدھر ہے؟ خزانہ تجھے ملا ہوگا 300 سال پرانا سکہ ہے. کہا 300 سال, یہ تو 300 سال پہلے سے. وہ ایسا تو کل گیا سے کل گئے تھے. ہاں خبر تو چونکہ مشہور تھی نا کہ نوجوان غائب ہو گئے تھے, ان کا پتہ نہیں چلا تھا اور حالات لکھ کر خزانے میں بھی جمع کرا دیے گئے تھے. جیسے قصے اب بھی مشہور ہوتے ہیں, فلاں دور میں یہ ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. تو قصے تو چلے آ رہے تھے. اچھا کل گیا, یہ شور شرابہ ہوا تو ساتھ والے دکاندار اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار ہم تو کل گئے تھے. انہوں نے کہا میں کلہ نہ چھیں غاری جی بیٹھے ہوئے. اے خدایا رات آؤٹ ہو گیا. بادشاہ تک خبر پہنچی. مولانا اللہ کی شان اس دور میں مسلمانوں کا اور مشرکین کا جھگڑا چل رہا تھا, مناظرے ہو رہے تھے اس مسئلے پر کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. تو مسلمانوں کے ہاتھ میں بادشاہ تک پہنچے, دربار بادشاہ ساتھ آیا, غار میں گئے, ان 6 سے بھی ملاقات ہوئی. اللہ کریم نے نمونہ ان کو دکھا دیا جو اللہ 309 سال کے بعد ان نوجوانوں کو نیند سے اٹھا سکتا ہے, وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. یہ دیکھو یہ آپ کو حوالہ دکھانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے. یہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قول اسقا طعاما, آگے بات آ رہی ہے نا, میں پہلے حوالہ سنا دیتا ہوں. قال, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ حلال ذبیحہ لے آنا, حلال حرام نہ. کیوں؟ کانوا یذبحون للطواغیت, یذبحون للطواغیت, وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. کس کے نام پر ذبح کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. مولانا اب خیال کرنا, میں معنی کر لوں, ایک جملہ سناتا ہوں. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِكِكُمْ هَٰذِهِ, پس بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو, اپنے ایک کو, بِوَارِكِكُمْ هَٰذِهِ, اس سکے کے ساتھ. یہ ورق کہتے ہیں چاندی کے سکے کو, چاندی کے معلوم ہو اسباب اختیار کرنے چاہیے. ہاں بِوَارِكِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ, شہر کی طرف یہ چاندی کا سکہ دے کر ایک کو بھیجو. فَلْيَنْظُرْ, سبحان اللہ, فَلْيَنْظُرْ, پس چاہیے کہ دیکھے, یعنی غور فکر کرے, تحقیق کرے. أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, کہ کون سا اس کا زیادہ پاکیزہ ہے روئے کھانے کے, پاکیزہ کھانا کون سا ہے. بعض لوگوں نے مانا کیا بھئی عمدہ کھانا لے کر آئے, چونکہ یہ وزیروں کے بیٹے تھے نا, امیروں کے, عمدہ کھانا, اچھا کھانا لے کر آئے. مانا نہیں, یہ مانا نہیں. اسقا طعامن سے یہاں مراد حلال کا کھانا ہے, حلال ذبیحہ لے کر آئے, حرام ذبیحہ لے کر نہیں آنا بتوں کے نام والی.
اسقا طعامن، کھانے کی بھی محتاج تھے نا، جو کھانے کا محتاج ہو دوسرے کا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا وہ خود کھانے کا محتاج ہے، خود نظر و نیاز کے لئے کیسے بن سکتا ہے؟ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اب میں نے جو جملہ سنانا ہے ساتھی نیچے نہ دیکھیں، تو کیا کہا انہوں نے؟ بھئی پیسے لے کر جا اور ذبیحہ حرام لے کر آنا یا حلال لے کر آنا؟ اور حرام ذبیحہ سے کیا مراد ہے؟ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے وہ لے کر نہیں آنا، کیونکہ غیر اللہ کے نام کی وہ چیز بازار میں بکا کرتی تھی، جیسے آج درباروں پر لوگ بکرے جانور دیتے ہیں نا، ان کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ منڈی میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ جس طرح غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز والا جانور بکرا دمبا وغیرہ منڈی میں اگر بک رہا ہو، ہمیں پتہ ہے غیر اللہ کے نام کی چیز ہے اور انہوں نے یہاں بیچنے کے لیے بھیجی ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام آیا، یہ فلاں کے نام کی منت منوتی نظر و نیاز ہے تو وہ چیز حرام ہو گئی۔ انہوں نے بھی کہا تھا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ لے کر نہیں آنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے مانا نہیں کرنا مشردی کٹھی نہ گھنوے، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ سن دے بیٹھے ہو؟ ہاں، مانا کیا ہے؟ بتوں کے نام کا جو ذبیحہ ہے وہ لے کر نہیں آنا۔ آؤ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک اور جملہ سناؤں آپ کو، وڈے علماء تھوڑا ذوق بیدار ہوئے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس بھیجنے والے کو کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح ہے وہ لے کر نہ۔ ایک اور بات، ان کا کیا خیال تھا کہ جب ہم یہاں سے گئے ہیں تو کل گئے ہیں نا، پیچھے سارے مشرک تھے، موحد تو نہیں تھے۔ ان کو کیا پتہ تھا 309 سال گزر چکا ہے؟ اچھا یہ تو اس خیال میں تھے بھئی سارے مشرک ہیں، خیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ یہ کہنا چاہتے تھے بھیجنے والے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ان کے ہاتھ سے لے کر نہ آنا، اس کے علاوہ ذبیحہ ہو تو لے آنا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ ہو اور مشرکین کا اللہ کے نام پر جو ذبیحہ ہے وہ لے آنا، اور غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں لانا۔ پتہ نہیں گل سمجھیے یہ کہ نہیں ہے؟ جرا غیر جنا تے ذبح تھیا پہ او نہ گھنوے، اس تو علاوہ اگر مشرک دا ہوئے تو او گھدی ہوئے۔ کیا مطلب نکلا؟ ہاں سمجھ آئیے کچھ ہے؟ نہیں آئی؟ آئیے چنگی طرح تے آئیے۔ ہاں غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اس کی تفصیل پھر الگ کبھی کریں گے مسئلے کے آگے۔ آؤ سختی نہیں کرنی، نرمی نرمی نال گفتگو کرنی ہے، مت راز آؤٹ تھی ونجے۔ ہاں وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ کہہ رہے ہیں بھائی وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے نرم نرم گفتگو کرے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو یہ پتہ نہ چل جائے غیر اللہ کے نام کی تو ذبیحہ حرام ہے، یہ تحقیق کر رہا ہے۔ ہاں نرم نرم گفتگو کرنی ہے، سختی نہیں کرنی، خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ راز آؤٹ ہو جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ بتلائے تمہارے متعلق کسی ایک کو، تمہاری اطلاع بھی نہیں دینی، نرم نرم گفتگو کرنی ہے تاکہ شک نہ پڑے ان کو۔ اِنَّهُمْ اِنَّا تعلیلیہ، اس لیے نرم نرم گفتگو کرنی ہے، پتہ نہیں لگنے دینا۔ کیوں؟ یقیناً وہ یظہروا علیکم، اگر اطلاع پا لیں گے تم پر، یرجموکم، تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے۔ اگر پتہ چل گیا نا ان کو، پتھروں کا نشانہ بنائیں گے۔ بیٹا اس کو الماری گرا کر دو۔ او یعیدوکم فی ملتہم، مولانا آیت مشکل ہے ذرا دیکھو، مہربانی کرو بڑے علماء۔ اگر انہوں نے اطلاع پا لی تم پر، یرجموکم، تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، مار مار کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے مذہب میں۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ہرگز نہیں کامیاب ہو سکو گے تم اس وقت کبھی بھی۔ حکمت اخفاء، پوشیدہ رکھنا معاملہ، پتہ کسی کو نہ چلنے پائے۔ مونا یہ ایک اشکال ہے
کہ وہ ہیں تو مومن اور کہہ رہے ہیں کہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے. اگر ان کو پتہ چل گیا وہ تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے. تمہیں اپنے مذہب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, نیچے نہیں دیکھنا. مشکل بات ہے, آپ غور کریں گے تو سارا ماحول مشرکانہ ہے. ایک بندے کو اللہ نے موحد بننے کی توفیق دے دی. وہ جب موحد بن گیا, قوم قبیلے والوں کو پتہ چلا, غور سے میری مثال سننی ہے ساتھیوں نے, انہوں نے اس پر ظلم کرنے شروع کر دیے, مارا پیٹا, ظلم کیے, بائیکاٹ کیا وغیرہ. بڑا پریشان ہوا, کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں. تو اب اس بیچارے نے ان کے رسم و رواج میں شریک ہونا شروع کر دیا. زبان پر کفریہ کلمہ لے آیا, دل میں ایمان ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, دل میں ایمان ہے, اوپر سے ان کی رسم و رواج اور ان چیزوں میں شریک ہونے لگ گیا. تو وہ سمجھنے لگ گئے یہ ہمارا بن گیا ہے, لیکن دل کے اندر توحید اور ایمان موجود تھا. اللہ کی شان, اسی حالت میں موت آ گئی. اب اسی حالت میں جب ایمان ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کی رسم و رواج میں شریک ہوتے 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 ایمان کی بیٹری, اس کی چارجنگ ختم ہو جائے اور اندر ایمان والی روشنی ختم ہو جائے. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہو سکتی ہے. پہلا بندہ اس نے دل کے اندر ایمان محفوظ رکھا, فوت ہو گیا, اوپر سے کلمہ کفر کہا کرتا تھا. اس پہلے بندے کو کامیابی ملے گی, لیکن کامل نہ ناقص. کیوں؟ چلو اوپر سے کلمہ کفر کا, اندر تو تھا ایمان, لیکن جس بندے کے اندر ہی ایمان ختم ہو گیا, اس ماحول میں رہتے رہے, اس کو نہ کامیابی کامل ملے گی نہ کامیابی ناقص ملے گی. بھائی بتانا کسی کو نہیں ہے. اگر ان کو پتہ چل گیا نا ہم غار میں چھپے بیٹھے ہیں, وہ پکڑ لیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, ہمیں ان کے رسم و رواج میں شریک ہونا پڑے گا. مجبور ہے, ہم کیا کریں, ساری قوم ایک طرف, سارا ملک ایک طرف, ہم ان کے رسم و رواج میں شریک ہو گئے. ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا. اسی حالت میں موت آ گئی. ایمان اندر ہوا تو کامیابی ناقص ملے گی, اور اگر ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا تو کامیابی ناقص بھی نہیں ملے گی, کامیابی کامل بھی نہیں ملے گی. بات سمجھ آئی؟ یہ پہنچا, وہ آپ کو بتایا ہے, سکہ دیا, نہیں میں اکیلا نہیں ہوں, اور بھی چھپے بیٹھے ہیں. بادشاہ تک خبر پہنچی. دیکھو وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ کاف لبیان الکمال. حضرت سے فرماتے مولانا حسین صاحب, یہ ہمارا کمال ہے. آنصرنا علیہم, لوگوں کو مطلع کیا ہم نے ان پر. راز آؤٹ ہو گیا لیعلموا, حکمت اثار, کیوں اطلاع دی ہم نے وجہ, تاکہ جان لیں وہ. من جملہ فوائد سے, اور فائدے بھی بڑے تھے. ایک فائدہ یہ بھی کہ ان وعد اللہ حق, یقیناً اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے. کیوں ہم نے لوگوں کو مطلع کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ, وہ تفسیری ہے, نیچے لکھا ہے تفسیری. کون سا اللہ کا وعدہ سچا ہے, یعنی یقیناً قیامت لا ریب فیہا, نہیں کوئی شک اس قیامت میں. قیامت آئے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. کیا مطلب؟ جو اللہ 309 سال بعد ان کو جگا سکتا ہے, قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک عملی طور پر نمونہ آ گیا. یہ دیکھو نمونہ سامنے موجود ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ حکومت اس وقت مسلمانوں کی تھی, موحدین کی. مشرک رہتے تھے جو قیامت کے منکر تھے. مسلمانوں کے پاس ایک عملی نمونہ سامنے آ گیا. یہ دیکھو مشرکو, اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا اذ یتنازعون. مولانا اذ یتنازعون کا جملہ آپ کو لکھوانا ہے, علماء کو لکھیں سامنے. اس کا تعلق دوبارہ غار میں چلے جانے کے بعد ہے.
کہ پھر ان پر کیا گزری. بس واللہ عالم. اب اس کا تعلق جو ہے نا وہ آئے دیکھا اچھا آپ ہیں جی واقعی ہم نکلے تھے اللہ نے سلا دیا اللہ نے جگایا 300 سال گزر چکے ہیں. لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی بس ہم اب غار میں دوبارہ اندر جا رہے ہیں. وہ دوبارہ غار میں چلے گئے لوگ واپس چلے گئے. اب دوبارہ ان پر کیا گزری قرآن پاک یہ غیر مقصودی باتیں بیان نہیں کرتا واللہ عالم. اِذْ یَتَنَازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ جب جھگڑا کر رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں فَقَالُوا اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا پس کہا انہوں نے تعمیر کرو ان کے اوپر عمارت یعنی قبہ. بنیاناً پر قبہ لکھو میں سمجھاتا ہوں. رَبُّهُمْ عَالَمُ بِهِمْ ان کا پروردگار خوب جاننے والا ہے ان کو. یا تو یہ کلام الہی ہے یا لوگوں کا کلام ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے ان کے اپنے معاملے پر جو مسلمان تھے نیچے لکھے امیر و حکما جو حکام تھے نا وہ بادشاہ وہ کہنے لگے مسلمان لنتخذن علیہم مسجدا ضرور بنائیں گے ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. لکھا ہے حولہم ان کے آس پاس. مونا میری طرف دیکھو میں آپ کو بات سمجھاؤں ایسے نہیں سمجھ آئے گی. اس وقت حکومت کافروں کی تھی یا مسلمانوں کی؟ جب یہ جاگے کس کی حکومت تھی؟ مشرکین موجود تھے لیکن غلبہ اور حکمرانی یہ مسلمانوں کی تھی. مشرک کہنے لگے غور سے دیکھنا میری طرف بیٹا مشرک کہنے لگے ہم ان پر قبہ بنائیں گے یہ جو غار ہے نا دربار بنائیں گے. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہم دربار آپ کو نہیں بنانے دیں گے ہم آس پاس مسجد بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے عابد تھے موحد تھے. آپ مجھے بتائیں مشرکوں نے کیا کہا کیا بنائیں گے غار پر؟ قبہ دربار کہو نا آسان ہو. مشرکوں نے کیا کہا کہ اس غار پر کیا بنائیں گے؟ مسلمان موحدین نے کیا کہا کیا بنائیں گے؟ مسجد تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بعد والوں کو یہ موحد تھے اللہ کے عابد تھے اللہ کے ساجد تھے. میری طرف دیکھیں دوسرا قول بڑا عجیب ہے. علامہ علوسی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دربار والی بات بھی مشرکوں نے کی تھی اور مسجد والی بات بھی مشرکوں نے کی تھی. آؤ جی دربار والی بات بھی مشرکوں نے کی تھی اور مسجد والی بات بھی جو عیسائیوں میں سے مشرک تھے نا مشرک عیسائیوں نے کہا تھا مسجد بنائیں گے موحدین نے نہیں کہا تھا. کیوں؟ اس لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بزرگوں کے درباروں کے ساتھ جہاں وہ رہتے ہوں اور دفن ہو وغیرہ وغیرہ وہاں مسجد بنائی جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے برکت زیادہ ہوتی ہے فیض زیادہ پہنچتا ہے. یہ مسجد بنانے والی بات بھی مشرکین نے کی تھی. دوسرا جو گروپ تھا مشرکین کی ایک پارٹی نے کہا دربار بنائیں گے دوسری پارٹی نے کہا مسجد بنائیں گے. بزرگوں کی جگہوں پر جو مسجدیں بنائی جائیں وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے فیض زیادہ پھیلتا ہے برکتیں زیادہ ملتی ہیں. یہ قول بھی مشرکین کا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب ایک اور بات کہتا ہوں میری طرف دیکھیں بیٹا. پہلا قول کیا عرض کیا دربار بنائیں گے کس نے کہا تھا؟ ہاں اور مسجد بنائیں گے کس نے کہا تھا؟ اگر مسلمانوں نے کہا تھا مسجد بنائیں گے موحدین نے کہا تھا تو کیا ہمیں بھی پھر بزرگوں کی قبر کے ساتھ مسجد بنانی چاہیے بزرگوں کے دربار کے ساتھ جامع دفن و مسجد بنانی چاہیے؟ یہ جو مسلمان کا نا شریعت منسوخہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں. شریعت منسوخہ جو شریعت منسوخ ہو گئی ہے وہ ہمارے لیے دلیل آؤ. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ یہ جو سیقولون میں سین ہے نا یہ استقبال کے لیے ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قصہ بیان کریں گے تو ان قریب کہیں گے یہودی
सयकूलून हम असर यहूद, ऊपर लफ्ज़ लिखो बेटा, हम असर यहूद, हम ज़माना यहूद। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ज़माना है यहूदी, ये कहेंगे अन करीब, क्या कहेंगे, सलासतुन, तीन थे, राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था। कुछ यहूदी कहेंगे असहाबे काफ तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था। वयकूलून, और कुछ कहेंगे खमसतुन, पाँच थे, सादिसुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था। रजमम बिलगैब, ये पत्थर फेंकना है बिन देखे। रजमम बिलगैब, पत्थर फेंकना है बिन देखे, लिखा है बिन देखे निशाना बनाना है। मौना इसकी आसान अल्फाज में आपको एक जुमला सुना दूं, नीचे लिख लो, बेतुकी बातें। रजमम बिलगैब का माना बेतुकी बातें हैं। वो तीन थे, चौथा कुत्ता था, पांच थे, छठा, ये बेतुकी बातें हैं, कोई दी हकीकत को नहीं। रजमम बिलगैब, निशाना लगाना है, पत्थर चलाना है बिन देखे, बेतुकी बातें, कोई दलील नहीं। वयकूलूना सबअतुन, और कहेंगे कुछ लोग वो सात थे, वसामिनुहुम कल्बुहुम, और आठवां उनका कुत्ता था। ठीक, कुल फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नीचे लिखा है अहले इख्तिलाफ से, जो इख्तिलाफ करने वाले हैं ना, उनसे फरमा दीजिए कि अक़वाले मुतारिज़ा में से कोई कौल सही है या सारे गलत हैं। ये जो मुख्तलिफ कौल हैं, बस तीन थे, चौथा कुत्ता, पाँच थे, छठा कुत्ता, छः थे, सात वगैरह, इनमें कोई कौल दुरुस्त है यानी तुम फरमा दो मेरे महबूब। रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, छोड़ो यार इन बासों को, वो कितने थे, मेरा परवरदिगार खूब जानता है उनकी तादाद और गिनती को, मेरा रब जानता है। मा यअलमुहुम इल्ला कलील, नहीं जानते उनको मगर बहुत थोड़े, थोड़े बंदों को पता है उनकी तादाद कितनी थी। रब जानता है एक, और थोड़े बंदे कलील जानते हैं। मेरी तरफ देखे ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं उन कलील में मैं भी शामिल हूँ, थोड़े बंदे जानते हैं, उन थोड़े में मैं, मुझे पता है वो कितने थे। हज़रत कितने थे, फरमाया वो सात थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वो सात थे। दलील फरमाते हैं दलील कुरान से देता हूँ। आओ मौलाना, ये सफ़ा 602 देखे ना, आखिरी दो सतरें हैं। काला काइलुम मिनहुम, कहा एक कहने वाले ने उनमें से, एक हो गया, कितनी मुद्दत ठहरे हो, कालू, कालू जम्मा का सीगा है, जम्मा में कम से कम कितने फ़र्द होते हैं, तीन, जम्मा में कम से कम तीन। एक ने कहा कितनी मुद्दत ठहरे हो, तीन ने कहा यार एक दिन गुजरा होगा, चंद घंटे। कालू रब्बुकुम आलम, कालू भी जम्मा का सीगा है, कम से कम तीन, तीन और तीन छः, और एक कहने वाला सात, तो तादाद कितनी थी, सात। अब ज़रा 603 सफ़ा ना, 603 सफ़ा देखें बेटा, 603 आखिरी सतर। सयकूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, तीन थे, चौथा उनका कुत्ता, तीन थे। यकूलून खमसतुन, कुछ लोग कहेंगे पाँच थे, छठा उनका कुत्ता। रजमम बिलगैब, बेतुकी बातें हैं। माना इन दो कौलों के साथ तो रजमम बिलगैब अल्लाह ने फरमा दिया, वो तीन थे, वो पाँच थे, रजमम ये बेतुकी बातें हैं। लेकिन यकूलून सबअतुन, वो सात थे, आठवां उनका कुत्ता, इसके साथ रजमम बिलगैब बेतुकी बातों वाला जुमला नहीं है। मालूम होता है ये सात वाली बात दुरुस्त है। दूसरी दलील समझ आई है। उन दो कौलों को बयान करके, तीन थे, चौथा कुत्ता, पाँच थे, छठा कुत्ता, रजमम बिलगैब फरमाया बेतुकी बातें, लेकिन वो सात थे, आठवां कुत्ता, यहाँ बेतुकी वाला जुमला नहीं है। एक और बात आपको बड़ी अजीब सुनाऊं, ये जो लिख लो हाशिए पर, ये बात तोहफा है आपके लिए। सात का अदद अरब के नज़दीक इंतहा है। फिर वाव का जिक्र,
اب آیت کو دیکھیں نا بڑے علماء، علمی بات ہے، پچھلا صفحہ۔ مولانا میں آیت پڑھوں گا، تصحیح آپ نے کرنی ہے، مہربانی ہے، چپ نہیں بیٹھنا، مجھے خوشی پھر ہوگی۔ آخری سطر میں ہے یقولون ثلاثۃ ورابعہم کلب، ثلاثۃ، اچھا یقولون خمسۃ وساد، واو ہے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، واو آ گئی نا، ہاں واو فرق ہے نا، فرق۔ اچھا اب کھولو سورۃ التوبہ، آیت نمبر 112، پیچھے آ جاؤ، سورۃ التوبہ 11واں پارہ۔ التائبون العابدون، صفحہ 420، بالکل 420 صفحہ، آخری 2-3 سطریں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، مولانا حوالہ مل گیا، بڑی پیاری بات۔ التائبون، اوصاف مومنین، مومنوں کی صفتیں، توبہ کرنے والے 1، عابدون عبادت کرنے والے 2، حامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے 3، السائحون روزہ رکھنے والے 4، الراکعون رکوع کرنے والے 5، الساجدون سجدہ کرنے والے اللہ کا 6، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون، واو آ گئی 7 کے بعد، پہلے واو تھی، چپ کر گئے ہو، پہلے التائبون واو تھی، لیکن 7 کے بعد کیا آ گئی؟ والناہون، وہ اس کو کہتے ہیں واو سمانیہ، کیا کہتے ہیں؟ واو سمانیہ، سمانیہ 8، واو سمانیہ 7 کا عدد انتہا ہے، اس کے بعد واو آ گئی۔ اچھا کھولو مولانا سورۃ التحریم 28واں پارہ، آیت نمبر 5۔ یہ صفحہ ہے 1132، 1132، دوسری سطر سے میں معنی کرنے لگا ہوں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، سبحان اللہ۔ عسى ربه، امید ہے اس کا پروردگار، حوالہ مل گیا بیٹا، صفحہ 1132۔ عسى ربه، امید ہے اس کا پروردگار، ان طلقکن، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دے تم کو، امید ہے، وعدہ ہے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ تبدیل کر دے اللہ کریم اس کو بیویاں تم سے بھی بہتر۔ میرا پیغمبر اگر تمہیں طلاق دے دے نا، اللہ تم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو دے سکتا ہے۔ کون سی بہتر بیویاں اللہ دے گا؟ مسلمات نمبر 1، فرما بردار، مومنات ایماندار بیویاں 2، قانتات اللہ کا حکم ماننے والی فرما بردار 3، تائبات رجوع کرنے والی 4، عابدات عبادت کرنے والی 5، سائحات روزہ رکھنے والی 6، سیبات 7 آ گیا نا، وابکارا، کچھ کنواریاں ہوں گی اور کچھ کنواریاں نہیں ہوں گی، بیوہ ہوں گی یا طلاق یافتہ۔ اب مسلمات 1، مومنات 2، قانتات 3، تائبات 4، عابدات 5، سائحات 6، سیبات 7 کے بعد واو آ گئی۔ اچھا کھولو مولانا 24واں پارہ، اس کو کہتے ہیں واو سمانیہ، یہ انتہا ہے 7 کا عدد، سورۃ الزمر آخری رکوع، یہ صفحہ ہے 943، 943، آخری رکوع ہے سورۃ الزمر کا 34 سطر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ،
ہانکا جائے گا مار مار کر، جیسے چرواہا لے جاتے ہیں جانوروں کو، مار مار کر لے جائیں گے۔ ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید کا، الہ جہنم، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا زمرا، جماعتیں بنا بنا کر۔ پہلے ایک جماعت کو فرشتے لے جائیں گے مار مار کر، پھر دوسری جماعت جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جس وقت وہ آئیں گے جہنم کے بعد، فتحت ابوابہا، فتحت، جہنم کے دروازے 7 ہوں گے۔ مولانا 7 سناؤ تو مجھے خوشی ہو، آپ کے لیے دعا کروں۔ جہنم کے دروازے 7 ہوں گے، واو نہیں آئی۔ فتحت ابوابہا، یہ جب منکرین جہنم کے قریب پہنچیں گے اسی وقت دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے۔ قید خانے کا دروازہ بند ہوتا ہے، قیدی آئے فوراً کھول کر، دروازہ کھول کر اندر داخل کرتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ جب یہ جہنم کے قریب پہنچیں گے اس وقت دروازے کھولے جائیں گے، ان کو اندر داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے دروازے بیٹا کتنے ہوں گے؟ 7۔ واو نہیں آئی، اگلا صفحہ الٹاؤ نا، سبق لمبا ہے بس میں اشارہ کرتا ہوں۔ یہ اگلا صفحہ 944۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور چلایا جائے گا بڑی عزت اور احترام سے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، جو رب سے ڈرتے رہے، ان کو چلایا جائے گا الی الجنہ، جنت کی طرف، زمرا، جماعتیں بنا بنا کر۔ ایک جماعت کو فرشتے لے جائیں گے جنت کی طرف۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی انہی کے اندر شامل کر دے۔ جنت کے دروازے 8 ہوں گے، جنت کے دروازے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جس وقت اللہ سے ڈرنے والے ایماندار جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت، یہ ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتا ان کو مگر بہت کم بندے جانتے ہیں۔ میں ابن عباس، اب دلیلیں کتنے آ گئے آپ کے پاس؟ 3۔ ایک دلیل تو آ گئی رجمم بالغیب، ان دونوں قولوں کے ساتھ درست ہے 7ویں والا، اور ابن عباس والی آپ کو دلیل دے دی کالا کالو کالو، اور جو تیسری مثال آپ کو واو والی دے دی۔ 7 کا عدد انتہا ہے، اس کے بعد واو آتے، اس کو کہتے ہیں واو سمانیہ۔ فلا تمہاری فی ملا میران ظاہرہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بحث کر، لا تمہارے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس بحث معنی میں، نہ بات کر۔ اب وہ زندہ ہیں، مردہ ہیں، فوت ہو گئے، ان پر کیا ہوئی میرے پہ میں بات نہیں کرنی، بات جو مقصودی بات تھی ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دی ہے۔ ان یہودیوں کے ساتھ بات شاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تمہاری فی ملا میران ظاہرہ، سبحان اللہ، بات کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق، الا میران ظاہرہ، مگر بحث کرنا سرسری، نیچے لکھا ہے سرسری، آیت پڑھ کر سنا دو بھائی، میں تم سے بات نہیں کرتا یہودیو۔ اب اس کے بعد ان پر کیا گزری، غار میں چلے گئے، کیا نہ ہوا، وغیرہ وغیرہ، میں یہ باتیں تمہارے ساتھ نہیں کرتا، میں نے تم کو آیات سنا دی ہیں بس۔ فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تمہارے میں اشارہ سمجھ آ گیا، اختلافی مسائل میں طویل بحث سے بچنا چاہیے۔ مونا اختلافی مسائل میں طویل بحث سے بچنا چاہیے، بس سنا دو، مسئلہ ہم نے سنا دیا، تم مانو یا نہ مانو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ، ہم نے بتا دیا وہ عالم الغیب نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، وہ مجبور تھے، بے بس تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے، خود محتاج تھے، ہم نے یہ باتیں تمہیں سنا دی، لمبی بات سے ہم نہیں کرتے اب تمہارے ساتھ، تم جانو تمہارا کام جانے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں، منہم ان یہودیوں سے، منہم ہم کے نیچے یہود لکھ لو، ان یہودیوں سے، ان اصحاب کہف کے متعلق نہ پوچھ احدن کسی ایک سے، وہ زندہ ہیں نہیں ہیں، کیا گزری کیا نہ گزری وغیرہ وغیرہ، بس ہم نے مقصودی بات آپ کو سنا دی ہے میرے پیغمبر۔ مونا ایک جملہ آپ کو لکھوانا ہے، ذرا پیچھے آؤ نا، یہ صفحہ 601 پر ایک جملہ آپ کو آخر میں لکھوا دوں، سورت میں حاشیے پر لکھ لیں، 3 ہجرتوں کا ذکر، سورت میں 3 ہجرتوں کا ذکر۔ نمبر 1 اصحاب کہف کی برائے حفاظت
دین. بس اصحاب کہف نے کیوں ہجرت کی؟ عقیدے اور دین کی حفاظت کے لیے. ایک ہجرت کا ذکر تو سورۃ کہف میں یہ ہے. نمبر 2 ہجرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، وہ ذکر آ رہا ہے برائے طلب علم. موسیٰ علیہ السلام نے وطن کیوں چھوڑا؟ برائے طلب علم. قصہ آئے گا. نمبر 3 ہجرت ظلم آتے دین و قتال. بس اگر کوئی آپ سے پوچھے بیٹا عبدالحدیث شریف والے ہیں نا کہ سورہ میں کتنی ہجرتوں کا ذکر ہے، ایک ہجرت اصحاب کہف نے کی، ایک ہجرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، ایک ہجرت کی. اصحاب کہف نے ہجرت کیوں کی؟ دین کو بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ہجرت کی؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اور حضرت ذوالقرنین نے کیوں ہجرت کی؟ دین کی اشاعت کے لیے، قتال کے لیے، تاکہ میں جہاد کروں گا، مفسدین کو ختم کروں گا. 3 ہجرتوں کا ذکر ہے. بس انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کل پھر آگے پڑھیں گے.